خون بہا کو لے کر۔ ایک بلیک مرسڈیز تیزی سے گاؤں کی حدود کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اونچی نیچی پتھریلی سڑک پہاڑوں کو چیر کر بنائی گئی تھی۔ ہر 2 کلومیٹر کے بعد ڈھلوان آ جاتی۔ ڈرائیور بہت احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چٹانوں سے سختی تھی، آنکھیں ضبط کی کوشش میں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ بلیک کلر کی قمیض شلوار میں ملبوس، پاؤں میں پشاوری چپل پہنے، ایک کلائی میں قیمتی رسٹ واچ جبکہ دوسری کلائی میں بلیک کلر کا ایک دھاگا باندھ رکھا تھا۔ دھوپ کی تمازت کی وجہ سے اس کی رنگت دمک رہی تھی۔ گاڑی میں اسی کے باوجود اس کی پیشانی پسینے سے ارکالود تھی۔ وہ گاؤں کے حدود میں داخل ہوا تو گاؤں میں بنے چھوٹے بڑے گھروں کے درمیان موجود سرخ اینٹوں والی دیوکامت حویلی موجود تھی۔ دور ہی سے اسے بہت سے لوگ حویلی کے باہر جمع دکھائی دیے تھے۔ جس وقت اس کی گاڑی وہاں پہنچی، لوگوں نے ایک سائڈ پر ہو کر گاڑی کو راستہ دیا اور گاڑی حویلی کے اندر داخل ہو گئی۔ جس وقت وہ گاڑی سے اتر کر حویلی کے اندر داخل ہوا، وہاں پر ایک کوہرام برپا تھا۔ اس کے عظیم باپ کی میت کے پاس بیٹھی اس کی ماں اور بہنیں بینڈ ڈال رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر اس کی ماں بھاگ کر اس تک پہنچی اور اس کے گلے لگ گئی، اور ہوتی بھی لگتی ماں اور بہنوں کو دیکھ کر بھی اس کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہ ٹپکا۔ اس نے ماں کا سر چوما اور بہنوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ گاؤں کے کچھ اور لوگوں کے ساتھ باپ کی میت کو کندھا دیا اور تدفین کے لیے لے گئے۔ تدفین کے بعد وہ ڈیرے پر آ گیا تھا جہاں اس کے باپ کے کچھ خاص لوگ شامل تھے۔ سردار صاحب، اب آگے کیا کریں گے؟ سنا ہے سردار سلطان محمد نے اپنے بیٹے دوراب کو شہر بھجوا دیا۔ زرغام علی خان نے غائب دماغی سے سب پر ایک نظر ڈالی۔ سردار اعلیٰ کو پیغام بھجوا دو کہ فیصلہ جرگے میں ہوگا، اور سلطان محمد کو پیغام بھیجیں کہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کل جرگے میں پہنچ جائیں۔ سب نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اپنی بندوقیں کندھوں پر ڈالتے ہوئے باہر نکل گئے۔ نور خان، تم یہیں رکو۔ اس کی آواز پر وہ ایک سائڈ کو مؤدب سا کھڑا ہو گیا۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد زرغام کی آواز گونجی، نور خان، تفصیل سے بتاؤ کیا ہوا تھا وہاں؟ سردار، ہمارے گاؤں کی ایک لڑکی کے باپ نے آ کر بتایا تھا کہ دوراب خان اور اس کے کچھ دوستوں نے اسے اغوا کر کے اپنے ڈیرے پر لے کر گئے تھے جہاں اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس شخص کی شکایت پر جرگہ بلایا گیا۔ سردار کے ساتھ یہاں سے صرف میں ہی گیا تھا۔ پنچایت میں سردار اعلیٰ نے دونوں طرف کی بات سن کر فیصلہ کیا کہ دوراب خان کو قید کر لیا جائے، جس پر سردار صاحب نے کہا کہ اسے قید کرنے کی بجائے سنگسار کیا جائے۔ اس بات پر سلطان محمد اور سردار صاحب کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، جس کے بعد جرگے نے سردار کا فیصلہ مان لیا۔ لیکن اچانک دوراب خان اور اس کے آدمیوں نے بندوقیں نکال لی، اور پھر دوراب خان نے سردار کے سینے پر پے در پہ فائر کی اور اپنے آدمیوں کے ساتھ ہوائی فائرنگ کرتا وہاں سے بھاگ گیا۔ جرگے میں سب لوگ موجود تھے، ماں سوائے سردار زرغام علی خان کے جو ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ تبھی ایک سائڈ سے دھول اڑاتی بلیک مرسیڈیز نظر آئی اور آ کر جرگے کے قریب رکی۔ گاڑی میں سے وائٹ کلر کے شلوار قمیض میں ملبوس، پاؤں میں چپل اڑ سے سردار زرغام علی خان اترا۔ علاقے کی کئی لڑکیاں اس پر مرتی تھیں، لیکن وہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ وہ سردار اعلیٰ سلمان پاشا کے قریب رکھی چیئر پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھے مجمع پر ایک نظر ڈالی اور پھر اس کی نظر سلطان محمد کے بغل میں کھڑی زینب سلطان پر ٹک گئی تھی، جو بے نیاز سے اپنے کلائی میں بندھی واچ کو کھول اور بند کر رہی تھی۔ سردار زرغام علی خان، یہ اب آپ کا فیصلہ ہوگا کہ آپ اپنے باپ کے قاتل کے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ سردار اعلیٰ سلمان پاشا کی آواز پر سردار زرغام علی خان نے اپنے سامنے سر جھکائے کھڑے دوراب سلطان پر ایک نظر دوڑائی اور پھر سردار اعلیٰ کی طرف دیکھا۔ میں خون بہا چاہتا ہوں، اور خون بہا میں زینب سلطان چاہیے ہے۔ سر پر سکارف باندھے، آنکھوں میں آنسو لیے زینب سلطان نے زرغام علی خان کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر پتھریلے تاثرات تھے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، لیکن اس سے پہلے سلطان محمد کھڑے ہو گئے۔ مجھے منظور ہے۔ اور زینب سلطان گنگ سی ان 2 مردوں کو دیکھ رہی تھی، ایک جو رشتے میں اس کا باپ لگتا تھا، اور دوسرا زرغام علی خان جو آج نفرت کے رشتے کو مزید مضبوط کر رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور اس نے بھی بیٹے کی محبت میں نظریں پھیر لی تھیں، اور پھر ایک امید سے اس کی نظر زرغام علی خان پر ٹک گئی تھی، جس نے آنسو سے لبریز اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر کچھ کہنے کے لیے لب باں کیے، لیکن کچھ سوچ کر ہونٹ کھینچ لیے، اور زینب سلطان کی آخری امید بھی دم توڑ گئی۔ میں چاہتا ہوں ابھی اسی جرگے میں ہمارا نکاح ہو۔ اس کی بات پر سلطان محمد تھوڑا تذبذب کا شکار نظر آیا، لیکن وہ زبان دے چکا تھا۔ آنن فانن وہاں مولوی صاحب کو بلایا گیا اور زینب سلطان کو بھائی کی جان کی عوض بیچ دیا گیا۔ وہ زینب سلطان سے زینب زرغام علی بن گئی تھی۔ نکاح ہوتے ہی زرغام علی خان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور ایک نظر زینب سلطان پر ڈال کر وہ دوراب خان کے برابر آ کر کھڑا ہوا، اور پھر وہ ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ سب نے بس دوراب خان کو نیچے گرتے دیکھا تھا، اور سب کی نظریں زرغام علی خان کے ہاتھ میں موجود پسٹل پر تھی، جس میں سے 6 فائر ہوئے تھے، اور اس نے 6 کی 6 گولیاں دوراب خان کے سینے میں اتار دی تھی۔ سب ششتر سے کھڑے ہو گئے۔ سلطان محمد تیزی سے زرغام علی خان کی طرف بڑھا اور اسے گریبان سے پکڑنا چاہا، لیکن زرغام علی خان نے تیزی سے بیچ میں ہی اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ سلطان محمد خان اس نے چبا چبا کر لفظ ادا کیے، میں سردار زرغام علی خان ہوں،
جو اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ اپنی بیٹی تم نے خون بہا میں دی اور تمہارے بیٹے کی دوسری سزا بھی باقی تھی جو میرے باپ نے اور اس جرگے نے طے کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس کا ہاتھ چھوڑتا ہوا زینب سلطان پر ایک نظر ڈالتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ زینب سلطان بھائی کی میت پر بیٹھی آنسو بہاتی رہ گئی تھی۔ سلطان محمد کی حویلی میں ایک کوہرام برپا تھا۔ اس کی ماں بینڈ ڈال رہی تھی، اس کا چھوٹا بھائی ماں اور بہن کو آنسو بہاتے دیکھ رہا تھا۔ زینب سلطان تو حیران تھی کیسے سخت دل شخص سے اس کا نکاح ہوا تھا جس نے اس کے بھائی کی جان لینے سے پہلے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اپنے جوان بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتے دیکھ کر اس کے دل میں اس شخص کے لیے بے تحاشا نفرت ابھری تھی۔ جب اس کا باپ اپنے جوان بیٹے کے جنازے کو کندھا دے رہا تھا تو وہ اپنی ماں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ حویلی میں داخل ہوا تو اس کی ماں اجڑے ہولیے بکھرے بالوں سے اس کے آگے کھڑی تھی۔ سرخام، بتاؤ اپنے بابا جان کے خون کا بدلہ لیا ہے کہ نہیں؟ وہ ماں کو باہوں میں بھر کر کمرے میں لے آیا۔ ماں آپ آرام کریں۔ نہیں زرخام، پہلے بتاؤ اپنے باپ کا بدلہ لیا ہے کہ نہیں؟ اس نے اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ ان کے گھٹنوں پر رکھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ کیا کیا ہے؟ انہوں نے امید بھری نظروں سے اپنے کڑیل جوان بیٹے کو دیکھا۔ زینب سلطان سے نکاح کر کے آ رہا ہوں۔ اس کی ماں نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا اور اپنے گھٹنوں پر رکھے اس کے ہاتھوں کو جھٹکے سے پرے دھکیلا۔ وہ اٹھ کر ماں کے برابر بیٹھ گیا اور انہیں اپنے حصار میں لے کر اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اپنی پسٹل کی 6 گولیاں اس کے سینے میں اتار کر آ رہا ہوں۔ ایسے شخص کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ امو جان، آپ کو کیا لگا آپ کا بیٹا بزدل ہے جو اپنے باپ کی ناش پر نکاح کر کے آئے گا؟ میں تو اپنے دشمنوں کو دوہری سزا دینا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے بھی روئے گا اور بیٹی کے لیے بھی۔ اس نے کیا سمجھا اس کا بیٹا دوسروں کی عزتوں سے کھیلے گا اور دوسروں کی جان لے گا اور اسے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا؟ لیکن زرخام، اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں، تمہیں اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور ان کی بات پر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اپنی ماں کی بات کو وہ مر کر بھی رد نہیں کر سکتا تھا۔ اسے دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنی فیملی سے تھی اور ان کے لیے وہ کسی بھی حد تک گزر سکتا تھا۔ امو جان، ازگل اور آبرو کہاں ہیں؟ ازگل کو اسفر کھانا کھلا رہا ہے اور آبرو اپنے کمرے میں ہے۔ آپ نے کھانا کھایا؟ نہیں، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ چلیں پھر چل کے کھانا کھاتے ہیں۔ وہ ماں کو تھام کر اپنے ساتھ باہر لے آیا اور ملازمہ کو کھانا لگانے کے لیے کہا۔ تو میرا شیر بیٹا ہے، تجھے بڑے ہو کر زرخام علی خان سے اپنے بھائی کا بدلہ لینا ہے۔ میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، لیکن تم نے اسے اپنے باپ کی آخری خواہش سمجھ کر پورا کرنا ہے۔ یہ سب سنتے زینب آگے بڑھی اور مختاد کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ بابا، آپ اس کے دماغ میں کیسی باتیں ڈال رہے ہیں؟ ایک بیٹے کو قربان کر کے آپ کو سکون نہیں ملا جو دوسرے کو بھی وہی سبق پڑھا رہے ہیں؟ خدا کا واسطہ ہے، آپ کو بھول جائیں اس سب کو اور سکون سے جئیں، خود بھی اور دوسروں کو بھی سکون سے جینے دیں۔ بات کے اختتام پر اس نے اپنے باپ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہے تو۔ سب سے پہلے تو میں تیرا بندوبست کرتا ہوں۔ بہت چلنے لگی ہے تیری زبان۔ تو اپنا سامان پیک کر لے، کل صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے تو یہاں سے اسلام آباد اپنی پھپھو دردانہ کے پاس پہنچ جائے گی اور وہیں وہ تیرا نکاح اپنے بیٹے سفیر سے کروا دے گا اور تیرا بوجھ تو میرے سینے سے اتاریں گی۔ بیٹیاں باپ کے کام آتی ہیں اور تو ناکارہ کمبخت کہیں کہ میرے بیٹے کو کھا گئی۔ میں نے کیا کیا ہے بابا؟ اور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا نکاح ہو چکا ہے، آپ نکاح پر نکاح کروائیں گے؟ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ چٹاخ کی آواز کے ساتھ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا تھا۔ اس کا ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا جس میں سے خون کی ننھی ننھی بوندیں نکل کر اس کی ٹھوڑی پر پہنچ آئی تھی۔ سلطان محمد نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ خبردار، اگر اس نے نکاح کا نام بھی لیا تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ نزاکت، نزاکت، انہوں نے اپنے ڈرائیور کو آواز دی۔ نزاکت، اس لڑکی کو لے کر ابھی کے ابھی نکل جاؤ کہ صبح ہونے تک اسلام آباد پہنچ جائے۔ رات کا پچھلا پہر تھا، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ وہ اپنے مختصر سے سامان کے ساتھ اسلام آباد کے لیے رواں دواں تھی۔ گاڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، پتھریلی سڑک ہونے کی وجہ سے گاڑی ہچکولے کھاتی چل رہی تھی۔ زینب سلطان خاموشی سے آنسو بہاتی اپنے نصیبوں پر ماتم کرنا تھی۔ وہ اپنے خیالوں سے اس وقت نکلی جب ایک اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس اس کی آنکھوں میں پڑی اور ڈرائیور نے گاڑی ایک جھٹکے سے روک دی۔ کون ہے نزاکت؟ بی بی جی، زرخام علی خان ہے۔ اور ڈرائیور کی بات پر وہ پوری جان سے کانپ گئی۔ تبھی زینب نے اسے اپنی گاڑی سے نکل کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے دیکھا۔ اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ اپنی چھا جانے والی شخصیت کے ساتھ سامنے کھڑا تھا۔ نزاکت، اسے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اسلام آباد۔ اوکے، اچھی بات ہے۔ زینب نے اسے کوٹ کی جیب سے کچھ نکالتے دیکھا۔ اگلے لمحے اس نے ایک کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ اگر کبھی ضرورت پڑے تو یہ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے۔ زینب نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ میں تمہاری مدد لینے سے بہتر مرنا چاہوں گی۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں بھی جینا پڑے گا زینب سلطان۔ اور ہاں، میں جانتا ہوں ایسا وقت آئے گا، اسی لیے دے رہا ہوں۔ اس نے اس کی مٹھی کھول کر اس میں وہ کارڈ رکھتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک گہری نظر ڈالی اور دروازہ بند کرتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف مڑ گیا۔ گاڑی ایک سائڈ پر کر کے اس نے ان کی گاڑی کو گزرنے کی جگہ دی اور گاڑی پاس سے گزرنے پر زینب کو ہاتھ کے اشارے سے کال کرنے کی یاد دہانی کروائی، جس پر اس نے غصے سے منہ موڑ لیا۔
اس کی آنکھ کھلی تھی، سورج اور بادلوں میں آنکھ مچولی جا رہی تھی۔ اس نے وقت دیکھا تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ وہ تقریباً 5 گھنٹے سوئی تھی۔ نزاکت دل جمی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ نزاکت کتنا راستہ رہ گیا؟ بس بی بی جی، ہم لوگ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں، 1 گھنٹے میں ہم لوگ پہنچ جائیں گے۔ ایک گھر کے سامنے گاڑی روک کر ڈرائیور نیچے اترا اور سامنے بنے گارڈز کی کیبن میں تھوڑی دیر گفتگو شنید کے بعد لوٹ آیا اور آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ چوکیدار نے گیٹ بند کیا اور ڈرائیور گاڑی اندر لے کر آیا۔ بی بی جی، ہم پہنچ آئے ہیں۔ وہ مرے قدموں سے نیچے اتری تو سامنے لان میں سفیر اور دردانہ بیگم بیٹھے تھے۔ وہ دونوں اسے دیکھ چکے تھے، لیکن دونوں میں سے کسی نے بھی کھڑے ہونے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ السلام علیکم پھپھو۔ اس کے سلام کے جواب میں دردانہ بیگم دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گئی، جبکہ سفیر نے روکھا سا جواب دیا۔ بیٹھو۔ سفیر نے اسے بیٹھنے کی دعوت دی۔ نہیں، بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بتاؤ کیوں آئی ہو یہاں؟ اب کی بار آواز دردانہ بیگم کی طرف سے آئی تھی۔ بابا نے بھیجا تھا۔ خبر ملی تھی مجھے، تم تو دشمن کے بیٹے سے نکاح کر کے آ رہی ہو۔ میں نے اس سے نکاح نہیں کیا، میرا نکاح اس سے کروایا گیا ہے۔ ارے تیرے تو بڑے پر نکل آئے ہیں، میرے منہ پر ایسے پھنکار کے بول رہی ہے۔ زینب نے حیران نظروں سے اس عورت کو دیکھا جو رشتے میں اس کی پھپھی تھی۔ ملازم حسین، انہوں نے اپنے ملازم کو آواز دی، تبھی ایک مرنی سی شکل والا چھوٹے سے قد کا لڑکا باہر آیا۔ جی بیگم صاحبہ، اس لڑکی کا سامان اندر لے جا کر گیسٹ روم میں رکھ دو۔ آؤ جی، آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دو۔ وہ ملازم کی معیت میں اندر چلی آئی۔ وہ دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا تو ظاہرہ بیگم جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گیا اور ان کی نماز مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ جائے نماز فولڈ کرتی اس کے قریب آئیں اور اس کے چہرے اور سینے پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ زرغام علی خان نے آنکھیں بند کر لیں۔ جب وہ اس کے برابر بیٹھی تو وہ اس نے آنکھیں کھول دی۔ امو جان، میں آج واپس اسلام آباد جا رہا ہوں۔ زرغام، انہوں نے بے یقینی سے بیٹی کو دیکھا۔ تم اپنی ماں اور بہنوں کو اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ لوگ میرے ساتھ چلیں۔ زرغام، ان کی آواز میں ایک دھاڑ تھی۔ تم نے اگر جانا ہے تو جاؤ، لیکن میں اپنے گھر اور یہاں کے لوگوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہی۔ مجھے تم سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی زرغام علی خان۔ جانتے ہو کتنے لوگوں کی نظریں تم پر ٹکی ہیں، وہ تمہیں اپنا سردار مان چکے ہیں، تم ان کا یقین ہو، ان کی امید ہو۔ لیکن امو جان، مجھے اس سب میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ یہ نسل در نسل چل رہی دشمنیاں، خون خرابہ۔ سارا خاتون نے ایک چپتی نظر زرغام کے چہرے پر ڈالی۔ پھر زینب سلطان سے نکاح کیوں کیا ہے؟ زائرہ خاتون نے اس کے چہرے پر اپنی نظریں گاڑے وہ سوال کیا جس سے وہ پچھلے 10 دن سے بھاگ رہا تھا۔ اس نے ایک خاموش نظر ماں پر ڈالی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ زرغام، جواب دے کر جاؤ، تمہاری ماں نے تم سے کچھ پوچھا ہے۔ اس نے ایک درد بھری نظر سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اتنی ظالم کیوں بن رہی ہیں آج؟ جو بات میں سوچنا بھی نہیں چاہتا آپ وہ میرے منہ سے کہلوانا چاہتی ہیں۔ زرغام، کیوں؟ اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتے ہو تم؟ زرغام علی خان، وہ تم سے بہت چھوٹی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں جانتی۔ تو اسے جاننا ہوگا کہ اس کی زندگی کو میں جہنم بناؤں گا، جیسے میری زندگی جہنم بنی ہے۔ زرغام کمزوروں سے بدلہ نہیں لیتے۔ وہ کمزور تو نہیں ہے امو جان، فائقہ سلطان کی بہن ہے، اس کے جیسی ہی ہوگی۔ زرغام، تمہاری بھی بہنیں ہیں؟ ہاں ہیں، لیکن میری بہنیں فائقہ سلطان جیسی نہیں ہیں۔ وہ اس وقت لانچ میں بیٹھی تھی، گھر میں دردانہ بیگم اور سفیر دونوں ہی نہیں تھے، اس لیے وہ پوری آزادی سے بیٹھی ہاتھ میں ڈرائی فروٹ کی ٹرے لیے چینل سرچ کر رہی تھی جب ایک شخصیت کو دیکھ کر اس کا ہاتھ رک گیا۔ جہاں نیوز کاسٹر کہہ رہی تھی، آئیے ہم آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں، جہاں اس وقت پاکستان سے یونیسیف کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ساتھ ایشین ہیڈ ZAK پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، ہاتھوں میں فائلز پکڑے، وہ بہت کانفیڈنس سے آ کر سب کو سلام کرتا ہوا چیئر سنبھال رہا تھا۔ سر، ہم نے سنا ہے کہ آپ اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں۔ زرغام علی خان نے مسکرا کر اس سمت دیکھا تھا جس طرف سے سوال آیا تھا۔ جی، آپ نے صحیح سنا ہے، میں اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہا ہوں۔ سر، اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی، کچھ نجی مسائل کی وجہ سے میں یہ جاب جاری نہیں رکھ سکتا۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا اور زینب سلطان آنکھیں پھاڑے منہ کھولے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ متاثر کن اور حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اپنے علاقائی حلیے میں تو خوبصورت لگتا تھا، لیکن آج اسے ماڈرن ڈریس میں دیکھ کر وہ بہت ہی متاثر نظر آ رہی تھی۔ تبھی اس کے موبائل پر رنگ ہوئی، اس نے نمبر دیکھے بغیر کال ریسیو کی۔ زینی، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تم نے اس زرغام علی خان سے نکاح کر لیا؟ جانتی ہو وہ بہت بڑا کمینہ ہے۔ تم نہیں جانتی زینی اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ زینب نے موبائل کان سے ہٹا کر اسے گھورا جیسے موبائل کی جگہ فائقہ سلطان اس کے سامنے ہو۔ آپی، کیا اس لیے آپ نے مجھے اتنے عرصے کے بعد کال کی ہے؟ میری جانی، مجھے بابا نے بتایا کہ تم نے اس سے نکاح کیا ہے، تو مجھ سے تو صبر ہی نہیں ہوا۔ اچھا، بابا نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے یہ نکاح خود کروایا اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے؟ زینی، بابا نے چلو جو بھی کیا، لیکن دیکھو تم اسے کال کرو اور اسے کہو کہ وہ تمہیں طلاق دے دے۔ وہ جو مطالبات رکھے وہ مان لینا، لیکن اپنی جان چھڑا لینا۔ فائقہ نے تو اپنی کہہ کر کال بند کر دی اور زینب اب موبائل ہاتھ میں لیے عجیب کشمکش میں تھی، کال کروں یا نہیں۔ وہ ہاں اور نا کے درمیان لٹکی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل کر تھک گئی تھی۔ پھر اس نے اپنے ہینڈ بیگ میں سے وہ کارڈ نکالا تھا جس میں جعلی حروف میں لکھا تھا ZAK
ہیڈ آف یونیسیف بورڈ آف ڈائریکٹرز فار ساؤتھ ایشیا۔ اس کے نیچے اس کا نمبر لکھا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا نمبر سیو کیا اور پھر کافی دیر کی کشمکش کے بعد کال کر ہی لی تھی۔ بیل جا رہی تھی، 1 2 3، اور پھر ماؤتھ پیس سے اس کی گمبھیر آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ ہیلو ہیلو۔ زینب کا دل دھک دھک کرتا پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تیار تھا۔ زینب جلدی سے کال کٹ کر دی اور موبائل سامنے بیڈ پر پھینک دیا، جیسے وہ اسے ابھی بھی دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس کے واٹس ایپ پر میسج موصول ہوا۔ اس نے واٹس ایپ کھولا، سامنے اس کے نام کا میسج تھا۔ اس نے جلدی سے میسج اوپن کیا۔ زینب میں ابھی مصروف ہوں، رات کو کال کرتا ہوں۔ زینب سلطان کو گنگ سے اپنی جگہ پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ کیا اس کے پاس میرا نمبر پہلے سے ہے؟ اسے اس شخص سے خوف محسوس ہوا اور فائقہ کی باتیں سچ لگیں۔ اس نے اس سے بات نہ کرنے کا تہیہ کیا اور چادر تان کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ زرقام علی خان کا آج آفس میں آخری دن ہونے کی وجہ سے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اٹھنے سے پہلے اچانک اسے خیال آیا تھا کہ آج اسے زینب نے کال کی تھی اور اسے کام سے زیادہ ہونے کی وجہ سے موقع ہی نہیں ملا۔ زینب کو کال ملاتے ہوئے وہ آفس سے نکلا تھا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی لیکن کال ریسیو نہیں ہوئی۔ اس نے وقت دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس نے سوچا وہ سو چکی ہوگی تو کال ڈسکنیکٹ کر کے پاکٹ میں رکھ لیا۔ وہ گاڑی کا لاک کھول رہا تھا جس وقت اس کے موبائل میں رنگ ہوئی۔ اس نے نمبر دیکھے بغیر کال ریسیو کی اور دوسری طرف کی آواز سن کر اس کے چہرے پر پتھریلے تاثرات نمودار ہوئے۔ کیوں کال کی ہے؟ وہ بولا تو اس کی آواز میں چٹانوں کی سے سختی تھی۔ تم نے میری بہن سے نکاح کیا، ایک نمبر کے دھوکے باز انسان ہو تم، فائقہ تل ملا کر بولی۔ ہاں ہوں، اور یہ سب میں نے آپ سے ہی سیکھا، مس فائقہ سلطان صاحبہ۔ اب کی بار وہ بولا تو اس کی آواز میں طنز کی آمیزش تھی۔ جو کھیل تم کھیل رہے ہو اس میں ہار جاؤ گے، طلاق دے دو زینب کو۔ اچھا، کھیل تو ابھی شروع ہوا ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ زرقام علی خان بھول جاؤ سب جو ہوا تھا۔ بھول جاؤں گا، آپ فکر نہ کریں، وہ اسے تیش دلا رہا تھا۔ وہ میری بہن ہے زیڈے کے، اب وہ میری بیوی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر اب ملاقات کورٹ میں ہوگی، ہم خلا کے لیے کورٹ جائیں گے، میں ایک بار پھر تمہاری عزت کی دھجیاں اڑاؤں گی، تم یاد رکھو گے کس سے پنگا لیا ہے تم نے۔ اوکے، بیسٹ آف لک مسز فائقہ سلطان۔ زینب کی آنکھ صبح کے 4 بجے کھلی۔ اس نے وقت دیکھنے کے لیے موبائل اٹھایا تو سامنے زرقام کی مسڈ کال دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی اور اسی وقت اس کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ 2-3 بیلز کے بعد کال اٹھا لی گئی۔ زرقام علی خان کی خمار آلود آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہیلو کی آواز سنتے ہی زینب نے جلدی سے کانپتے ہونٹوں سے اپنی بات اس کے سامنے رکھی۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے، مجھے آپ جیسے شخص سے شدید نفرت ہے، آپ کے لیے اچھا ہوگا کہ آپ میری جان چھوڑ دیں۔ آپ ہیں کون؟ اس کی اتنی لمبی تقریر کے جواب میں جو سوال کیا گیا وہ سن کر وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ آپ نے کتنی لڑکیوں سے شادی کر رکھی ہے؟ میں زینب سلطان ہوں۔ جی کو لمبا کھینچا گیا۔ جی کیا؟ کچھ نہیں، آپ نے مجھے اس وقت یہ بتانے کے لیے کال کی ہے کہ میں آپ کا پیچھا چھوڑ دوں؟ اگر میں نہ کر دوں تو پھر آپ کیا کریں گی؟ زینب خاموشی سے ہونٹ کاٹنے لگی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ زینب زرقام علی خان، میں نے آپ کو پورے ایک گاؤں کے سامنے اپنایا ہے، اب آپ میری ملکیت ہیں، میں جب چاہوں آپ کو اپنے گھر لا سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو وقت دینا چاہتا ہوں۔ آپ کے بھائی نے جو کیا اس کی سزا تو آپ کو بھی ملے گی۔ جی، اور بہن کے کیے کی بھی۔ زینب کی طرف سے فوری جواب آیا تھا جبکہ دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ کچھ جانتی ہوگی۔ جی ہاں، اس کی بھی۔ اس کی سرد آواز زینب کے کانوں سے ٹکرائی اور سادی ٹون کی آواز کے ساتھ کال کاٹ دی گئی تھی۔ زینب نے غصے سے موبائل دور پھینکا لیکن احتیاط کے ساتھ کہ موبائل کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ موبائل خراب ہو گیا تو اسے نیا موبائل کسی نے نہیں لا کر دینا تھا۔ یہ ایک پرائیویٹ ہسپتال کا سرجیکل وارڈ تھی جہاں اس وقت اس کے سامنے ایک زندہ لاش موجود تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے بیڈ کے قریب بینچ پر بیٹھ گیا اور بہت سی نلکیوں میں جکڑے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ جانتی ہیں، میرا نکاح ہو چکا ہے، میں نے شادی کر لیا، لیکن آپ تو تھی ہی نہیں میری شادی پر۔ آپ کتنا سوتی ہیں، آپ کی یہ نیند پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ سالوں ہو گئے ہیں مجھے آپ کے جاگنے کا انتظار کرتے ہوئے۔ آپ کو مجھ سے بالکل بھی محبت نہیں ہے، ورنہ آپ میرے جگانے پر ایک بار تو اٹھ جاتے۔ سامنے لیٹے وجود کی آنکھ سے آنسو نکل کر ان کے کان کی طرف بہنے لگا جسے اس نے اپنی پوروں پر چن لیا۔ میں جانتا ہوں آپ سن رہی ہیں، آپ اپنے آنسو سے مجھے بلیک میل کر دیتی ہیں لیکن اٹھتی نہیں۔ اس نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا اور بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ وہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی جب کسی نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا تھا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور سوئی جاگی کیفیت میں سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تبھی اس کی آنکھوں کے سامنے فائقہ کا چہرہ لہرایا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور جمائی لیتے ہوئے اس ہاتھ سے روکنے کی ناکام کوشش کی۔ بیا، تم اتنی صبح صبح یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہارا شوہر نامدار آج کدھر ہے؟ اس سب کو چھوڑو، تم اٹھو، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ مجھے لینے آئی ہیں؟ وہ کیوں؟ تم پہلے جا کر فریش ہو کر آ۔ وہ بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھتی واش روم میں گھس گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی تو گرین کلر کی قمیض شلوار کے ساتھ بڑا سا دوپٹہ کندھوں پر پھیلا رکھا تھا۔ وہ آئینے کے آگے کھڑی اپنے بال بنانے لگی۔ وہ تمہارا آرٹیکل کمپلیٹ ہو گیا؟ فائقہ کو بات کا آغاز کرنے کے لیے کوئی موضوع چاہیے تھا۔ نہیں، کیوں؟ آپ کے بابا کی وجہ سے، ہمیشہ کی طرح زینب نے اپنی بات برملا کہی۔
لیکن میں تمہاری جگہ پر نہیں اور تم میرے اور بابا کی جگہ پر نہیں، بلکہ میں تو کہوں گی تمہیں بھی اپنی خود ہاں تسلیم کر لینی چاہیے۔ اچھا، وہ پھیکی سی ہنسی، اس لیے کہ یہ ستمگر اپنی وجہ نہیں بدلیں گے۔ آپ تو بالکل بابا کے سانچے میں ڈھلتی جا رہی ہوں، لیکن شاید میں اس داستان کا وہ کردار نہ بن سکوں۔ فائقہ نے جلدی سے موضوع بدل دیا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، تم میرے ساتھ چلو، ہمیں ایک جگہ جانا ہے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، جس پر فائقہ نے نظریں پھیر لیں۔ پھپھو سے اجازت لے لیا میں نے۔ فائقہ اسے لیے اسلام آباد کے مشہور بیرسٹر شہریار افندی کے پاس آئی تھی۔ سر، ہم لوگ خلا کا کیس دائر کرنا چاہتے ہیں۔ فائقہ کی بات پر زینب حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ چلے یہاں سے، مجھے یہاں گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ وہ فائقہ کو بیرسٹر شہریار کے چیمبر میں چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ جلد بازی کی وجہ سے وہ راہداری موڑتے ہوئے سامنے سے آتی شخصیت کو نہ دیکھ سکی اور اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ سامنے والے نے اتنی ہی تیزی سے اسے پیچھے کیا، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی اپنی جگہ منجمد ہو گئے تھے۔ بلو کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر سن گلاسز چڑھائے وہ وہیں تھا۔ زینب! فائقہ کی آواز پر زینب ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی، جبکہ اس کے سامنے کھڑے ZAK کو دیکھ کر فائقہ تیزی سے آگے کی جانب بڑھی اور زینب کو پیچھے دھکیلتے ہوئے زرغام کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ فائقہ کو دیکھ کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا اور فائقہ کی سائڈ سے نکلنے لگا جب اس نے زرغام کا بازو دبوچ لیا۔ زرغام نے نفرت سے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹکا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ یہاں کون سا تماشا کرنا چاہتے ہیں؟ اب وقت بدل گیا ہے۔ آپ جیسوں کو میں ان کی اوقات یاد دلانا جانتا ہوں، اور اپنی یہ منحوس شکل لے کر دوبارہ میرے سامنے مت آئیے گا، ورنہ مجھے زرغم علی خان سے زینیہ علی خان کا بھائی بنتے دیر نہیں لگے گی۔ یہ کہہ کر وہ زینب سلطان کی طرف مڑا۔ آج سے تو مجھے یہاں نظر آ گئی ہوں، آئندہ اگر اس طرف کا رخ کیا تو نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ زینب سلطان، خلا کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے اپنے کوٹ پر آئی نادیدہ شکن کو درست کرتا ہوا آگے بڑھ گیا، جبکہ زینیہ کے نام پر فائقہ پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ آپ ہی، یہ مکافات عمل ہے، آپ میری فکر کرنا چھوڑ دیں۔ اگر رب نے میری قسمت میں وہ حساب دینا لکھ دیا ہے تو وہ مجھے دینا ہی ہوگا۔ آپ نے جو کیا تھا وہ غلط تھا، اور اب بس میری طلاق کے بارے میں سوچے گا بھی مت۔ میں یہ داغ سر پر نہیں سرانا چاہتی۔ فائقہ گہری سوچ میں گئی تھی۔ چلو ابھی تو گھر چلتے ہیں۔ وہ بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس کا تو دماغ کھول رہا تھا۔ فائقہ سلطان کو روبرو دیکھ کر آج وہ پھر سے ماضی میں پہنچ گیا تھا۔ بابا جانی، سچ؟ اس کی پرجوش چہکتی آواز نے محمد علی خان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ ہاں بیٹا، سچ میں تمہیں افسردہ نہیں دیکھ سکتا۔ اور امو جان، انہیں کون سمجھائے گا؟ انہیں سمجھانا میرا کام ہے۔ سچ میں تم انہیں منا لو گے؟ جی نہیں، تو پھر کیوں کہہ رہے ہو منا لوں گا؟ کیونکہ میں انہیں منا چکا ہوں۔ وہ خاموشی سے بھاگ کر آ کر زرغام علی خان کے گلے میں جھول گئی تھی۔ میرا پیارا لالا۔ زینیہ نے پیار سے اس کے دونوں گال چوم لیے۔ وہ جب بھی بہت خوش ہوتی تھی اسے لالا کہتی تھی۔ وہ اس سے پورے 4 سال بڑی تھی، لیکن جوانی کی دہلیز کو پہنچتا زرغام علی خان قد کاٹ میں اس سے بڑا ہی لگتا تھا۔ زینیہ علی خان نے اپنے کالج میں گریجویشن میں ٹاپ کیا تھا اور اب وہ مزید پڑھنے کے لیے اسلام آباد جانا چاہتی تھی، لیکن ظاہرہ خاتون چاہتی تھی کہ بس وہ اب اس کی شادی کر دیں، اور پھر امو جان کی نانا کرنے کے باوجود وہ اسلام آباد چلی گئیں، جہاں وہ ہاسٹل میں رہ رہی تھی۔ اسے اسکالرشپ پر ایڈمیشن مل گیا تھا، لیکن یونیورسٹی میں 1 مہینے کے بعد ہی جب زرغام علی اس سے ملنے گیا تو وہ اسے بہت پریشان نظر آئی۔ اپیا، کیا ہوا؟ آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں۔ ارے نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم تو ویسے ہی وہم کر رہے۔ اس نے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن زرغام جان چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اپیا، آپ مجھے بھی ابھی بتائیں گی کہ کیا ہوا ہے، نہیں تو میں آپ کو ابھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ چھوٹا ہونے کے باوجود بھائی ہونے کا پورا زوم دکھاتا تھا۔ وہ کشمکش کا شکار تھی کہ بتائے کہ نہیں۔ اس نے اپنے اور زرغام کے درمیان موجود فاصلے کو ختم کرتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ زرغام، وہ فائقہ سلطان بھی میری یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اور مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے بہت سوچ بچار کے بعد بہت سی باتیں حذف کر کے ایک جملے میں اپنی پریشانی اسے بتائی۔ اپیا، کیا چیز ہے آپ بھی؟ وہ کوئی چڑیل ہے جو آپ کو اس سے ڈر لگتا ہے؟ آپ تو میری بہت بہادر بہن ہے۔ اس کی بات پر زینیہ نے مسکراتے ہوئے سر اس کے بازو کے ساتھ ٹکا دیا، اور زرغام علی خان کے دماغ میں بس ایک نام محفوظ ہو گیا تھا جس سے اس کی بہن خوفزدہ تھی، فائقہ سلطان۔ زینیہ کی ڈائری لکھتی تھی اور جب زرغام کے ہاتھ پر ڈائری لگی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ یونی سے پہلے وہ کلاس میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی جب وہاں فائقہ نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ آدم کی۔ زینیہ کے ہاتھ کانپنے لگے تھے، لیکن اس نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے وہاں سے جانے کی کوشش کی جب ایک لڑکا اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ ارے سونیو، کہاں چل دی ہے؟ ہم تو ابھی آئے ہیں، دیدار تو کرنے دے۔ اس لڑکے نے اس کے گال کو چھونے کی کوشش کی، لیکن زینیہ نے اس کے ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ لڑکا غضبناک ہو کر اس کی طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے ہی لڑکوں کا ایک اور گروپ وہاں پہنچ آیا، جن کا گروپ لیڈر فوزان یحییٰ ایک سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ اسے دیکھ کر فائقہ اور اس کے دوست نکل گئے، جبکہ فائقہ سلطان نے جاتے جاتے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور انگوٹھے کے نشان سے اسے لوزر کا نشان بناتی نکل گئی۔ وہ اپنی جگہ پر ڈھیر سی گئی تھی، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر وہاں سے جا سکے۔ تبھی فوزان یحییٰ کی اس پر نظر پڑی۔ ایکسکیوز می، آر یو اوکے؟ اس کی آواز پر زینیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا، جس پر وہ اسے ٹٹولتی نظروں سے دیکھتا وہاں اپنے گروپ کے لڑکوں کے ساتھ چلا گیا۔
گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی اور سرکام ماجد کو پیچھے چھوڑتا حال میں لوٹا تھا۔ وہ اپنے فلیٹ کے باہر کھڑا تھا، آج سے وہ ہمیشہ کے لیے اپنے گاؤں جا رہا تھا جہاں اس کی ماں اور بہنیں اس کے منتظر تھیں۔ وہ اندر داخل ہوا تو پورے فلیٹ میں نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ دروازہ لاک کر کے اپنے کمرے میں آیا اور اسٹڈی ٹیبل پر ڈھہ گیا۔ اس نے ہاتھ مار کر ٹیبل لیمپ آن کیا اور سرخ جلد والی ڈائری ہاتھ بڑھا کر قریب کی اور اسے کھول لیا۔ وہ اس ڈائری کو کئی بار پڑھ چکا تھا اور ہر روز رات کو وہ یہ ڈائری پڑھتا تھا اور ایک نئی اذیت کا شکار ہوتا تھا۔ وہ کیسا بھائی تھا جو اپنی بہن کی حفاظت نہ کر سکا؟ زینیا چھٹیوں پر گھر آئی ہوئی تھی اور اپنی ڈاکٹری کا روب امو جان پر خوب جھاڑ رہی تھی۔ پرفیکٹ امو جان، آج تو آپ کا بی پی بالکل سیٹ ہے۔ زائرہ کا بی پی چیک کر کے زینیا نے اسٹیتھوسکوپ سمیٹ کر اپنے بیگ میں رکھا اور مسکرا کر ماں کو دیکھا جو خاصی فریش لگ رہی تھی۔ ایک سائڈ پر بیٹھے زرکام نے بہن کو دیکھا جو ماں کی ایک ایک ٹیبلٹ کو اٹھا کر دیکھ رہی تھی اور انہیں بتا رہی تھی کہ کون سی دوا کون سی بیماری کے لیے۔ وہ جانتا تھا اس کی اولین خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے گی، لیکن گھر میں سب کو مناتے ہی اس کے کئی سال ضائع ہو گئے تھے۔ یونی میں فرسٹ سیمسٹر میں اس کی سیکنڈ پوزیشن آئی تھی اور وہ بہت سے پروفیسرز کی نظروں میں آ گئی تھی۔ وہ اس دن بہت خوش تھی۔ اس نے کال کر کے زرکام کو اپنی کامیابی کے بارے میں بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہوا۔ پھر باری باری سب سے بات کرنے کے بعد وہ سرشار سی کینٹین میں چلی آئی جہاں فائقہ اور اس کے چند دوست بیٹھے تھے۔ فائقہ دردانہ بیگم کے پاس مقیم تھی، تبھی وہاں فوزان یحییٰ نے زینیا کو پرپوز کیا۔ اس کا تعلق ایلیٹ کلاس سے تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ زینیا علی خان جہاں سے تعلق رکھتی ہے وہاں ایسی باتوں کی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ وہ زینیا کے سامنے بیٹھا اس کے جواب کا منتظر تھا، جبکہ وہ اس کی اس حرکت پر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ زینیا نے اپنے ارد گرد ایک نظر ڈالی اور نفی میں سر ہلا کر وہاں سے چل دی، جبکہ ایک ٹیبل پر بیٹھی فائقہ سلطان اس منظر کو اپنے موبائل میں قید کر چکی تھی۔ زینیا کو کافی دنوں سے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اس کی یونی میں کسی کے ساتھ دوستی تو نہیں تھی تو وہ کس کو بتاتی؟ وہ بس ڈری سہمی سے ادھر ادھر دیکھتی رہتی۔ ایک دن اس نے فائقہ کو کچھ لڑکوں کے ساتھ دیکھا جنہیں وہ کچھ پیسے دے رہی تھی۔ وہ کچھ رازداری برت رہی تھی۔ زینیا کو دیکھ کر وہ مسکرا کر اس کے پاس چلی آئی اور پھر دیکھتے دیکھتے ان دونوں میں اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ ایک پودا ہوتا ہے آگ، جس کے پتے نرم و ملائم ہوتے ہیں اور اس کی ٹہنیاں نازک سی ہوتی ہیں جو بہت ہلکے سے جھٹکے سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس پودے پر بظاہر کوئی کانٹے نہیں ہوتے اور اس کی شاخوں پر ننے ننے سفید پھول کھلتے ہیں جو اندر سے گہرا نیلا رنگ لیے ہوتے ہیں، لیکن اس پودے کے سبز پتوں کی رگوں میں دوڑتا سفید دودھ اس قدر زہریلا ہوتا ہے کہ جو کسی کی آنکھوں میں گرے تو وہ اندھا کر دے۔ انسان تو خیر نہیں، لیکن جانور بھی اسے کھانا پسند نہیں کرتے۔ کچھ انسان بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، بظاہر آگ کے پتوں کی طرح نرم و ملائم اور اپنے اندر نفرت کا ایک جہان پالے رکھتے ہیں۔ کسی بھی زہریلے کیڑے کے کانٹے کا علاج ہے، لیکن ایسے انسانوں کے ڈسے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ بس زینیا کا بھی پالا ایسے ہی آگ کے پودا صرف انسان سے پڑا تھا جسے دنیا فائقہ سلطان کے نام سے جانتی تھی۔ اجالا پھیلے کافی وقت ہو چکا تھا۔ ہاسٹل سے لے کر جانے والی وین خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ پیدل ہی یونی کے لیے نکل گئی تھی۔ فٹ پاتھ پر اس وقت اور بھی بہت سے لوگ اس کے آگے پیچھے چل رہے تھے جن کی چال میں ہی نہیں انداز میں بھی اجلت تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتے اچانک اس کی نظر اپنے برابر میں پڑی جہاں صفوان یحییٰ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے قدم سست پڑ گئے۔ شفاف چہرے پر معصومیت رقص کر رہی تھی اور گال گلابی پڑ رہے تھے۔ وہ زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی۔ گلابی کلر کے گاؤن پر گلابی حجاب لپیٹے وہ کوئی پاکیزہ روح لگ رہی تھی۔ صفوان کی نظریں اس کے چہرے پر جیسے گڑ سی گئیں۔ سنو، وہ رک گئی۔ جلدی کہو، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ تو میں کیا کروں؟ سر پر لپیٹے اسکارف سے پیشانی کے بل چھپ گئے تھے، لہجہ ناگواری لیے ہوئے تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ غصے سے اس کا رنگ اندھاری انار ہو گیا۔ تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے۔ سنو، مجھے تمہارا ایڈریس چاہیے، میں اپنے ماں باپ کو تمہارے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی اور اب پوری طرح اس کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو گئی۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے میری جان چھوڑ دو۔ اگر میرے گھر میں کسی کو پتہ چل گیا تو اگلے دن میں یونی نہیں آ سکوں گی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی ہوں جو یونیورسٹی تک آئی ہے، لیکن اگر تم میرے گھر تک پہنچ گئے تو پھر میرے بعد میرے خاندان والے اپنی کسی بیٹی کو اسکول بھی نہیں بھیجیں گے۔ اس کے بعد پر صفوان نے ہونٹ بھینچ لیے۔ کیا میں تمہاری پڑھائی کے بعد اپنے والدین کو لے کر آ سکتا ہوں؟ اس کے بعد پر وہ چپ ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے بیگ میں سے پین اور نوٹ بک نکال کر اس پر کچھ ہندسے گھسیٹے اور ایک نوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ میرے بھائی کا نمبر ہے۔ جس دن میں اپنی پڑھائی ختم کر کے یہاں سے چلی جاؤں اس کے ٹھیک 1 سال بعد اس سے رابطہ کر لینا، اگر اس وقت تک میں تمہیں یاد رہی تو۔ صفوان اتنے میں ہی خوش ہو گیا تھا، اس کے لیے امید کی ایک کرن تھی۔ میں کل آسٹریلیا جا رہا ہوں، جب لوٹوں گا تب تک تمہاری پڑھائی بھی مکمل ہو چکی ہوگی، تم مجھے تب تک ثابت قدم پاؤ گی۔ وہ مسکراتا ہوا وہ نوٹ اپنے والیٹ میں رکھتا اپنی گاڑی کی طرف مڑ گیا اور زینیا سر جھکائے یونیورسٹی روڈ پر چل پڑی اور نامحسوس طریقے سے اسے سوچنے لگی۔ فائقہ اور اس کی دوستی کو 6 مہینے ہو گئے تھے اور دوسرے سیمسٹر کے پیپرز کے بعد اب رزلٹ آنے کا انتظار تھا، اور جب رزلٹ اناؤنس ہوا تو وہ زینیا کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا کیونکہ وہ مشکل پاس ہوئی تھی اور اس کے لیے یہ بہت شرمندگی کی بات تھی۔ پھر اکثر اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ الٹا ہونے لگا، اس کی کتابیں غائب ہونے لگی، کبھی اس کے نوٹس اس کے بیگ میں سے غائب ہونے لگے۔ فائقہ اس کے ہاسٹل بھی آنے لگے اور اکثر رات گئے وہاں پائی جاتی۔
اس کے روم میں ایک الیکٹرک کیٹل تھی جس میں وہ لوگ رات کو چائے بنا کر پیتے تھے، اور اب زیادہ تر رات کی چائے فائقہ ہی بنانے لگی۔ زینیا چائے پینے کے بعد جلدی سو جاتی اور اکثر اوقات اس کی آنکھ دن کے 1-2 بجے کھلتی۔ وہ بہت پریشان رہنے لگی۔ یونیورسٹی میں کم اٹینڈنس کی وجہ سے اسے وارننگ لیٹر بھی ایشو کیا گیا، اور پھر اسے فائقہ پر کچھ شک سا گزرا۔ ایک رات جب اس نے اس کے لیے چائے بنا دی تو وہ زینیا نے چپکے سے ڈسٹ بن میں الٹ دی اور فائقہ کی موجودگی میں ہی نیند کا بہانہ کر کے سو گئی، اور پھر وہ روز یہی کام کرنے لگی اور یونی میں اسے دیکھ کر فائقہ کے ماتھے کے بل بڑھنے لگے۔ وہ اس وقت یونیورسٹی گراؤنڈ میں موجود تھی۔ موسم صاف تھا، دھوپ چمک رہی تھی، لیکن دور کہیں آسمان کے کناروں پر بادل سر اٹھا رہے تھے۔ ان دنوں لاسٹ سیمسٹر چل رہے تھے۔ فائقہ سے اب وہ کھچی کھچی سے رہنے لگی، اور پھر فائنل رزلٹ والا دن بھی آ گیا۔ زینیا نے یونی میں ٹاپ کیا تھا اور فائقہ کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ وہ زینیا کو سخت نظروں سے گھورتی اس کے پاس سے گزر گئی، لیکن اس نے نوٹس تک نہیں کیا۔ وہ یونی میں مس ایلیگنس کے نام سے مشہور تھی۔ سب لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ بہت سے لڑکوں اور لڑکیوں نے اسے مبارکباد دی۔ یونی کے سبھی لڑکے اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ پھر اس نے صفوان کے دوستوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا، جنہوں نے صرف مبارکباد نہیں دی بلکہ اس کے لیے پھول اور بہت سارے تحائف بھی لائے تھے۔ وہ ہاسٹل تک پہنچتے پہنچتے بہت تھک چکی تھی، لیکن پھر بھی اس نے سارے تحائف کھولے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اسے وہ تحائف دیے تو مختلف لوگوں نے تھے، لیکن سب پر صرف صفوان یحییٰ کا نام ہی لکھا تھا، اور پہلی بار اس نام نے اس کے دل کے تاروں کو چھیڑا تھا۔ 4 سال گزر چکے تھے لیکن وہ اسے نہیں بھولا تھا۔ اس کے بعد ڈائری کے سارے صفحے کورے تھے، ان پر سے آگے کچھ نہیں لکھا گیا تھا۔ سرکام نے ڈائری بند کر دی اور سر ٹیبل پر رکھے اپنے ہاتھوں پر گرا دیا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب اسے یونی کی ہی کسی لڑکے نے کال کر کے اسے بتایا تھا کہ زینیا ہاسپٹل میں ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح وہاں گاؤں سے ہسپتال پہنچا تھا، اسلام آباد پہنچا تھا، جہاں ڈاکٹر سے اسے پتہ چلا تھا کہ اس کی بہن کا ریپ کیا گیا ہے اور اس کے پیٹ میں چاقو سے وار کیے گئے ہیں۔ اس کی زندگی تو بچ گئی ہے، لیکن وہ ایک گہری نیند میں سو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے مجرموں کے نام بھی کہیں چھپ گئے۔ لیکن سرگام نے جو معلومات اکٹھی کی تھیں تو اسے یہی پتہ چلا کہ جس دن یہ واقعہ ہوا تھا اس دن وہ فائقہ کے ساتھ یونی سے گئی تھی۔ وہ جب اسلام آباد میں دردانہ بیگم کے گھر پہنچا تو اسے بتایا گیا کہ فائقہ سلطان تو اپنے گاؤں چلی گئی ہے۔ اس نے امو جان اور بابا سے ریپ والی بات چھپا لی اور صرف یہی بتایا کہ کوئی چور تھے جو اس سے موبائل اور پیسے چھین رہے تھے، اور اس ہاتھا پائی میں وہ زخمی ہو گئی تھی۔ لیکن آگے کے دن زیادہ مشکل ہو گئے تھے جب وہ بے ہوشی سے واپس ہوش کی دنیا میں نہیں لوٹی۔ وہ ہر روز ایک نئی امید سے اٹھتا، شاید آج وہ خوبصورت دن ہو جب وہ نیند سے جاگ جائے گی، لیکن ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ خود ہی ٹھیک نہیں ہونا چاہتی، اور جب تک وہ نہیں چاہے گی وہ اس کی نیند سے باہر نہیں آ سکتی۔ وہ سب کچھ سن سکتی تھی، محسوس بھی کر سکتی تھی۔ سرگام سلطان خان کی حویلی میں گیا تھا اور اس نے سلطان خان سے کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو بلائے۔ تب فائقہ سلطان بڑے زوم سے وہاں آئی تھی، اور سرگام کے زینیا سے پیش آنے والے حادثے کے متعلق پوچھنے پر وہ مکر گئی کہ وہ تو زینیا کو جانتی ہی نہیں۔ سرگام اس کو مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھا تھا، لیکن سلطان خان کے گارڈز درمیان میں آ گئے تھے اور وہ وہاں سے لوٹ آیا۔ لیکن اگلی صبح اس کے لیے ایک قیامت لیے کھڑی تھی جب اسے پنچایت میں طلب کیا اور اس پر فائقہ سلطان نے الزام لگایا کہ سرگام نے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے، اور سرگام اس مکار لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ اور پھر سرگام نے گواہی کے لیے اپنے کچھ دوستوں کو پنچایت کے سامنے پیش کیا کہ جن دنوں کی فائقہ سلطان بات کر رہی ہے ان دنوں وہ گاؤں میں ہی نہیں تھا۔ لیکن اس واقعے کے بعد سرگام اور اس کے بابا کی ساکھ بہت متاثر ہوئی تھی، اور پھر فون پر فائقہ سلطان نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر آئندہ مجھے نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچا تو میں تمہیں اس قابل نہیں چھوڑوں گی کہ تم اور تمہارا باپ اس گاؤں میں بھی رہ سکو۔ اور سرگام باپ کی ناراضگی اور ان کی عزت کی خاطر خاموش ہو گیا۔ زینیا کو کوما میں گئے پورے 3 سال گزر چکے تھے۔ دردانہ بیگم یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی، سلطان خان ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ بڑی ہونے کی وجہ سے سارے فیصلے انہی کے ہوتے تھے۔ فائقہ کی شادی بھی دردانہ بیگم نے اپنے ہی جاننے والوں میں کی تھی۔ انہیں سالوں گزر گئے تھے اسلام آباد میں آئے ہوئے، اور وہ یہاں کے ماحول میں رچ بس گئی تھی۔ فائقہ بھی انہی کے نقش قدم پر چل پڑی تھی۔ وہ اپنی روایات اور اقدار کو بھول چکی تھی۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے کچھ پل کے لیے رکی۔ سلطان خان کہ تم مجھے مشکل میں ڈال رہی ہو، تیری اس بیٹی کو میں اپنی بہو تو بنا لوں لیکن مجھے نہیں لگتا یہ گھر بس آئے گی، یہ تو بالکل ماں پر گئی ہے، پرانے خیالات کی ہے۔ چلو بھی ٹھیک ہے، کل ہی ان دونوں کا نکاح کرواتے ہیں، پھر بعد میں ولیمہ کر لیں گے۔ تم گاؤں جا کر کہنا کہ زرغام علی خان نے زینب کو طلاق دے دی ہے۔ تبھی زوردار آواز کے ساتھ وہ دروازہ کھول کر زینب اندر آئی تھی۔ آپ لوگ ہوش میں ہیں؟ خود بھی گنہگار ہونا چاہتے ہیں اور مجھے بھی گنہگار کر رہے ہیں۔ دیکھ لے سلطان خان اس لڑکی کی زبان، میں کہتی ہوں اس کا جلدی سے کچھ کرو، نہیں تو یہ اس زرغام کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ ہاں جاؤں گی اسی کے پاس، شوہر ہے وہ میرا، اور اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے۔ چٹاخ کی آواز کے ساتھ ایک زوردار تھپڑ زینب کے منہ پر پڑا تھا، اور اس کے بعد سلطان خان نے پے در پہ کئی تھپڑ اسے رسید کیے تھے۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ تو اس کے پاس جائے گی؟ میں تجھے زندہ چھوڑوں گا تو تم کہیں جاؤ گی؟ وہ اس کا گلا دبانے کے لیے آگے بڑھے جب درمیان میں سفیر آ گیا۔ ماموں جانے دیں، چھوڑ دیں اس کو، اور وہ اسے خونخوار نظروں سے گھور رہے تھے۔ یہ اس کے ساتھ جائے گی جس کے باپ نے میری بہن کے لیے انکار کیا تھا،
سلطان خان کی بات سن کر دردانہ خان کے زخم ہرے ہو گئے تھے، جبکہ زینب سلطان کے سہارے بے جواری کی طرح اس کمرے سے باہر نکل گئی۔ سفیر، اس لڑکی پر نظر رکھنا، اور ہاں، اس کا موبائل بھی لے لو۔ ماں، یہ کام میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ دردانہ آپا، آپ بس اس لڑکی کو یہاں سنبھالیں۔ سرغام علی خان کا سینہ تو میں گولیوں سے چھلنی کروں گا۔ اس نے میرے سامنے میرے جوان بیٹے کو مارے، میں اسے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ وہ آج کافی دنوں کے بعد ہاسپٹل آیا تھا اور روم کا دروازہ کھول کر دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ زینیا کے بیڈ کے پاس سر جھکائے بیٹھے شخص کو دیکھ کر وہ تیزی سے اندر آیا تھا۔ اپنے قریب آہٹ محسوس کر کے صفوان نے سر اٹھایا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم کے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ مصافحے کے لیے بڑھایا، جسے سرغام نظر انداز کرتا ہوا زینیا کی طرف بڑھا اور جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ صفوان ایک سائڈ پر رکھے بینچ پر بیٹھ گیا۔ سرغام نے زینیا کا ہاتھ تھام کر چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اپیا، میں نے جاب چھوڑ دی ہے، میں واپس گاؤں جا رہا ہوں۔ بابا کی جگہ اب مجھے سنبھالنی ہے۔ آپ چلیں گے نا میرے ساتھ؟ جانتی ہیں ڈاکٹرز نے اجازت دے دی ہے، میں آپ کو گھر لے جا سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر صفوان کے دل میں درد کی ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ کا بوسہ لے کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور مڑ کر صفوان کی طرف دیکھا اور اسے اشارے سے باہر چلنے کے لیے کہا۔ باہر آ کر کوریڈور میں موجود ایک بینچ پر دونوں برابر بیٹھ گئے۔ میرا نام صفوان یحییٰ ہے۔ جانتا ہوں، آگے بولے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں آسٹریلیا سے کل ہی لوٹا ہوں، کچھ نجی مسائل کی وجہ سے میں 2 سال لیٹ پاکستان آ رہا ہوں۔ مجھے آج ہی اپنے ایک دوست کے توسط سے زینیا کی کنڈیشن کے بارے میں پتہ چلا ہے۔ میرا پاکستان میں کانٹیکٹ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ اگر مجھے پہلے پتہ چلتا تو میں بہت پہلے ہی لوٹ آتا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس کی ڈگری کے ٹھیک 1 سال بعد تم سے رابطہ کروں، لیکن میرے والد کے آسٹریلیا میں ایک ٹریفک حادثے میں شدید زخمی ہو گئے تھے اور ان کی کولوں کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے وہ اب ویل چیئر پر ہیں۔ بس اسی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا، لیکن میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اب بھی؟ جی اب بھی۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا ریپ ہوا ہے؟ سرغام خان کی بات پر اس نے آنکھیں میچ لیں۔ جی ہاں، تب بھی۔ سرغام نے مسکرا کر آنکھ میں آیا واحد آنسو انگوٹھی سے صاف کیا اور صفوان کی جانب مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے اس نے خوش دلی سے تھام لیا۔ وہ کمرے میں نیم اندھیرا کیے پڑی تھی، بے آواز آنسو بہاتے وہ سوچ میں گم تھی کہ وہ اب کیا کرے گی۔ اگر یہاں رہتی تو ایک گناہ کی مرتکب ہوتی، اور اگر سرغام علی خان کو مدد کے لیے پکارتی ہے تو تب بھی وہ جانتی ہے کہ زندگی کانٹوں پر بسر کرنے جیسا ہے۔ عجیب دوراہے پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی، جس کے آگے کنواں تو پیچھے کھائی تھی، لیکن اسے کسی ایک میں گرنا ہی تھا۔ لیکن وہ اللہ کی گنہگار نہیں ہو سکتی تھی۔ تبھی کوئی دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا تھا اور جو ہی کمرے میں روشنی ہوئی، زینب کو ماں کی پکار سنائی دی۔ ان کی آواز بہت مدھم تھی۔ زینیا نے جھٹ سے منہ سے کمبل ہٹایا اور بھاگ کر ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ کافی دیر آنسو بہانے کے بعد وہ ماں سے الگ ہوئی۔ آپ کب آئی ہیں؟ اس کی آواز سرگوشی لیے ہوئی تھی۔ دوپہر میں ہی پہنچی ہو، تمہارے باپ نے بلایا کہ تمہیں سفیر سے نکاح کے لیے راضی کرو۔ ان کی بات پر اس نے ان کے ہاتھ جھٹک دیے۔ آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئی ہیں؟ انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر اس کی مٹھی میں ایک چھوٹا سا موبائل دیا۔ صبح سے پہلے اگر وہ تمہیں آ کر یہاں سے لے کر جا سکتا ہے تو چلی جاؤ، ورنہ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی تمہاری قسمت کا فیصلہ تمہارے باپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کے گال پر بوسہ دے کر وہ بیرونی دروازے کی طرف مڑ گئی۔ وہ گہری نیند میں سویا ہوا تھا جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے انجان نمبر دے کر کال کاٹ دی۔ پھر وقفے سے کوئی 4 بار کال آئی۔ 5ویں بار سرغام نے کال ریسیو کر لی۔ دوسری طرف سے جو آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، اس کی آنکھیں پٹ سے کھل گئی۔ وہ بہت مدھم آواز میں بول رہی تھی، دیکھیے، کیا آپ مجھے ابھی آ کر یہاں سے لے جا سکتے ہیں؟ کہاں ہو تم؟ دردانہ پھپھو کے گھر۔ اوکے، میں آ رہا ہوں۔ بلیک پینٹ پر بلیک شرٹ زیب تن کیے، کوٹ بازوؤں میں ڈالتا وہ بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ عجیب شخص سے ایک بار بھی یہ نہیں پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، کیوں آدھی رات کو بلا رہی ہو؟ اسے کال کی تقریباً 3 گھنٹے گزر چکے تھے، صبح ہونے میں بس 1 گھنٹہ ہی باقی تھا۔ اس نے ایک بیگ میں اپنا مختصر سامان رکھ کر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ وہ بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے خدشے بڑھتے جا رہے تھے۔ تبھی اس کا موبائل وائبریٹ ہوا۔ سرغام کا نمبر دے کر اس نے جھٹ سے کال ریسیو کی۔ اپنے کمرے کی لائٹ 2 بار آن کر کے آف کرو۔ اس نے اس کی بات پر عمل کیا اور فون دوبارہ کان سے لگایا تو وہ کال کر چکی تھی۔ لگتا ہے مجھے یہ شخص بیوقوف بنا رہا ہے۔ اگلے لمحے اس کے کمرے کی کھڑکی پر دستک ہوئی تھی اور ساتھ ہی ایک بار پھر سے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکی کھول دی۔ سرغام جلدی سے اندر داخل ہوا اور سب سے پہلے لائٹ آف کی۔ بلیک کلر کی قمیض شلوار پر بلیک بڑی سی چادر رکھی، وہ رات کا ہی حصہ لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود مختصر سے سامان پر نظر ڈال کر اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے بیگ لے لیا۔ چلیں؟ زینب نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے پیچھے کھڑکی کی طرف مڑ گئی۔ کھڑکی کے ساتھ ہی چھوٹی سی منڈیر تھی جس سے سرغام تو تیزی سے گزر گیا، لیکن وہ اپنی جگہ پر خوفزدہ سی نظروں سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ سرغام علی خان نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، پھر اگلے 5 منٹ میں وہ ساتھ والے گھر کے صحن میں تھی۔ صحن کی دیوار پھلانگ کر وہ مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے ایک مین روڈ پر پہنچے جہاں سرغام خان کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتا وہ ہاسپٹل پہنچا۔ زینب کو زینیا کے کمرے میں چھوڑ کر اسے کچھ ضروری ہدایات دے کر وہ وہاں سے گاؤں نکل کر آیا۔
راستے میں اس نے صفوان کو ساری صورتحال بتائی اور اسے صبح ہاسپٹل جا کر زینب کی خبر گیری رکھنے کے لیے کہا۔ اس نے اپنی گاڑی ایک دوست کے گھر چھوڑی اور دوست کی گاڑی لے کر ٹھیک 8 بجے وہ اپنے گاؤں میں تھا، جہاں صبح صبح اعلان کیا گیا تھا کہ آج زرقام علی خان کی دستار بندی کی جائے گی۔ صبح 10 بجے کے قریب فائقہ زینب کے کمرے میں آئی اور کافی دیر دروازے پر دستک دینے کے بعد جب کوئی جواب موصول نہ ہوا تو وہ سلطان خان اور سفیر اور باقی سب کو بلا لائی۔ جب ایکسٹرا کی کے ساتھ دروازہ کھولا گیا تو اندر زینب کی غیر موجودگی پر سب کو سانپ سونک گیا۔ سب سے پہلے ہوش فائقہ کو ہی آیا۔ بابا جان، وہ زرقام علی خان اسے لے گیا ہے۔ اس کے بعد پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹے۔ وہ میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گا۔ سلطان خان نے جلدی سے جیب سے موبائل نکالا اور نزاکت کو کال ملائی۔ نزاکت، اپنے بندوں کو لے کر اسلام آباد پہنچ جاؤ۔ صاحب خیر تو ہیں؟ آج زرقام علی خان کی زندگی کا آخری دن ہوگا، نزاکت جلدی سے شہر پہنچو۔ صاحب اگر زرقام خان کو مارنا ہے تو شہر آنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو ابھی گاؤں میں ہے، آج اس کی دستار بندی ہو رہی ہے۔ کیا؟ اس کی بات پر ان کا منہ کھلے گا کھلا رہ گیا۔ سلطان خان ہاتھوں میں موبائل تھامے گمسم سے کھڑے تھے۔ اگر وہ گاؤں میں ہے تو زینب کس کے ساتھ بھاگی ہے؟ انہوں نے اپنی بیوی کو مشکوک نظروں سے دیکھا، جو خود بھی زرقام علی خان کی گاؤں میں موجودگی کے بارے میں سن کر کافی پریشان لگ رہی تھی۔ سلطان خان نے ان کی حالت دیکھتے ہوئے سر جھٹکا اور سفیر کی طرف رخ کیا۔ سفیر، اپنے کانٹیکٹ یوز کرو اور سارے ہاسٹل شان مارو، اس کی یونیورسٹی کے دوستوں سے اس کے بارے میں انفارمیشن لو۔ سفیر کو ہدایات دے کر وہ اپنے موبائل میں کوئی نمبر پریس کرنے لگے۔ نزاکت، تمہاری بہن زرقام کی حویلی میں کام کرتی ہے، اسے پتہ کرواؤ زینب زرقام علی خان کی حویلی میں موجود ہے۔ جی سردار، میں جلد سے جلد پتہ کروا کے آپ کو بتاتا ہوں۔ دردانہ بیگم نے گلا کھنکاٹ کر سلطان خان کو متوجہ کیا۔ سلطان خان مودب سے بہن کے سامنے بیٹھ گئے۔ سلطان خان، تو نے زرقام علی خان کو بہت ہلکا لیا ہے، وہ اپنے باپ کی طرح سیدھا سادہ نہیں ہے، بہت شاطر دماغ ہے اس کا۔ لڑکی کو لے کر وہی گیا اور مجھ سے لکھوا لے، وہ دستار بندی کے بعد جرگہ بلائے گا۔ اور دردانہ کی بات سن کر وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ صفوان 8 بجے کے قریب ہاسپٹل پہنچا، کھانے پینے کے کچھ لوازمات لیے وہ دروازے پر دستک دیتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ساری رات کے رت جگے کے بعد زینب بے غم سو رہی تھی۔ کھڑکی کی آواز پر وہ کچی نیند سے بیدار ہوئی اور چادر سے اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ صفوان نے اندر داخل ہو کر ہاتھ میں موجود بیگ ایک سائڈ پر پڑے ٹیبل پر رکھا اور نظریں جھکائے ایک سائڈ پر رکھے بینچ پر بیٹھ گیا۔ زرقام نے آپ کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ کے کچھ کھانے پینے کا سامان ہے۔ ہاسپٹل کے انتظامیہ کو بھی میں نے بتا دیا کہ آپ یہاں تیماردار کی حیثیت سے رہیں گی، آپ یہاں بالکل محفوظ ہیں۔ اس کے بعد پر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور صفوان اٹھ کر باہر کی طرف چل دیا۔ بات سنیں، اس کی پکار پر وہ بغیر مڑے رک گیا۔ مجھے آپ کا موبائل چاہیے، مجھے کسی کو اپنی خیریت کی اطلاع کرنی ہے۔ معاف کیجیے گا، مجھے زرقام نے آپ کو موبائل دینے سے منع کیا ہے۔ اس کی بات پر وہ تل ملا کر رہ گئی اور بند دروازے کو دیکھنے لگی جہاں سے وہ باہر گیا تھا۔ اس کا ایک دل کیا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر یہاں سے وہ بھاگ گئی تو اس کا باپ اسے آسانی سے ڈھونڈ لے گا، کیونکہ اس کے پاس یہاں سے مضبوط اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور اگر اس بار اس کا باپ اس تک پہنچ گیا تو اس کے عتاب سے اسے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا، کیونکہ سلطان خان کے دل میں اس کے بیٹے کی موت کی آگ جل رہی تھی اور اس آگ میں جل کر نہ جانے ابھی اور کس کس نے بھسم ہونا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنی جگہ سے اٹھی اور واش روم میں منہ دھو کر پیکٹ میں سے کھانا نکال کر کھانے لگی۔ کھانا کھا کر وہ وضو کی نیت سے واش روم میں گھس گئی۔ باہر نکلی تو پہلی بار اس کی نظر اس کمرے میں موجود دوسری خاموش شخصیت پر پڑی، جو سوتے ہوئے بھی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہ کتنے پل اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے دیکھتی رہی۔ بڑی بڑی غلافی آنکھیں، سنہری بالوں کی چٹیاں، بے انتہا گوری رنگت، گلابی پگڑیوں سے لب، اس کے حسن سے بے حد درجہ متاثر نظر آ رہی تھی۔ اسے اس لڑکی میں زرقام علی خان کی مشابہت نظر آئی۔ اس کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کی نظر اس کے ہاتھوں پر ٹک گئی تھی۔ سفید ہاتھوں میں ہلکا گلابی پن تھا، بائیں ہاتھ کی مخروطی انگلی میں ڈائمنڈ کی بیش قیمت رنگ پڑی تھی جو اس کے ہاتھوں کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہی تھی۔ سلطان خان فون کال سننے کے بعد یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا۔ دردانہ بیگم نے چشمے کے بیچے سے سلطان خان کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے سلطان؟ وہ چلتے چلتے ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ زرقام علی خان نے کل جرگہ بلایا، سردار اعلیٰ سلمان پاشا نے مجھے بھی بلایا۔ تم جاؤ سلطان، وہ یقیناً زینب کو جرگے کے سامنے پیش کرے گا۔ اور ان کی بات پر وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ دردانہ، اپنی بیٹی کا خون تو ہمارے علاقے میں معاف ہے نا؟ جو بیٹیاں باپ کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت کر لیں، انہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ سلطان خان، پہلی بار تو نے مرد ہونے کا حق ادا کیا، اس کو وہیں جہنم واصل کر دینا۔ جرگے میں سب لوگ موجود تھے۔ سلطان خان کی نگاہیں زینب کو ڈھونڈ رہی تھیں، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ سلمان پاشا نے ہی بات کا آغاز کیا۔ سلطان خان، تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ زرقام علی خان چاہتا ہے کہ تم زینب کو اس کے حوالے کر دو۔ اور سلمان پاشا کی بات پر سلطان خان حق تک رہ گئے تھے۔ وہ تو کیا سوچ کر آئے تھے، جبکہ زرقام خان نے تو ان کے ساتھ ہی گیم کھیلی تھی۔ جی مجھے کچھ وقت چاہیے، میں 1 ہفتے تک اسے لے آؤں گا۔ سلطان خان کی بات پر ٹانگ جمائے زرقام علی خان نے استہزائیہ ہنسی ہنسا۔ اس کی ہنسی سلطان خان کو تیش دلا گئی۔ اس نے تیزی سے اپنی پسٹل نکال کر زرقام علی خان پر تان لیا، جبکہ وہ اطمینان سے اٹھ کر سینہ تان کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ زرقام کے آدمیوں نے سلطان خان اور اس کے آدمیوں کے سروں پر پہلے ہی نشانہ باندھ لیا تھا۔
سرغام اپنی چادر کو ایک جھٹکا دے کر درست کرتا ہوا اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا، جبکہ سلطان خان نے زہر خان نظروں سے اس کے چہرے پر ڈالی اور اپنا پسٹل نیچے کر لیا۔ سرغام، تم اس لڑکی کو حویلی لے آؤ۔ لے آؤں گا امو جان، بس ایک ہفتہ جو سلطان نے مانگا ہے وہ پورا ہونے دیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا عذر بیان کرے گا اپنی بیٹی کی غیر موجودگی کا۔ سرغام، چھوڑ دو، بس کرو اور اپنا گھر بسا لو۔ اس نے گہری سانس بھری۔ امو جان، میری جان سے پیاری بہن ہاسپٹل میں زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی ہے۔ ابھی تو میں خاموش ہوں، طوفان تو اس دن اٹھے گا جس دن وہ ہوش کی دنیا میں لوٹے گی۔ اور ظاہرہ خاتون نے اپنے جوان جہان بیٹے کو دیکھا جو اپنے دادا کی طرح دشمنیاں بھی ایسے نبھا رہا تھا جیسے اس کا وہ قیمتی رشتہ ہو۔ رات کی سیاہی اپنے پر پھیلا رہی تھی۔ حویلی کی اونچی دیواروں کے پار اس وقت سلطان خان غضبناک ہو رہا تھا اور اس کے عتاب کا نشانہ اس کے ادنا ملازم بن رہے تھے۔ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ زرغام علی خان کے ساتھ کیسے نپٹے۔ اس کی ہر چال الٹی پڑ رہی تھی۔ وہ غصے سے بپھرا ہوا تھا۔ بلیک ہوڈی سے منہ چھپائے وہ اپنے فلیٹ سے نکلا اور لفٹ سے نکل کر سر جھکا کر وہ اس بلڈنگ کی حدود سے باہر نکل آیا۔ مین روڈ پر آ کر اس نے ایک ٹیکسی لی اور اسے مطلوبہ جگہ کا نام بتا کر چوکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ ہاسپٹل سے تھوڑا پہلے وہ ٹیکسی سے اتر آیا اور اب اس کا رخ ہاسپٹل کی جانب تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ خالی تھا۔ وہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور جھک کر زینیا کی پیشانی پر بوسہ دینا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچا۔ وہ اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے اس کے ساتھ ہی کھینچتا چلا گیا، لیکن جلدی اس نے خود کو سنبھال لیا اور پیچھے موجود شخصیت کے ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکا دے کر سامنے کیا تو زینب کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دوسری طرف وہ بھی اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ سوری، میں نے سوچا نہ جانے کون ہے اور شاید انہیں کوئی نقصان پہنچانے والا ہے۔ اس کی بات پر زرغام نے اس بات میں سر ہلایا اور نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ وضو کر کے واش روم سے نکلی تھی۔ اس کے چہرے پر پانی کے قطرے موتیوں کی طرح اس کے چہرے سے پھسل پھسل کر نیچے گر رہے تھے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح بلیک چادر لپیٹ رکھی تھی۔ اس کی نظریں اپنے چہرے پر جمے دیکھ کر وہ کنفیوز سی ہو گئی اور اس کی سائڈ سے نکل کر ایک سائڈ پر رکھے بینچ پر جا کر بیٹھ گئی، جبکہ زرغام اپنے سر جھٹک کر بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد واپس لوٹا تو اس کے ساتھ 2 ڈاکٹرز بھی تھے۔ ڈاکٹر زینیا کا معائنہ کرنے لگے تھے، جبکہ وہ زینب کے برابر آ کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس کا کندھا زینب کے کندھے کے ساتھ مس ہوا تو وہ خود میں سمٹ گئی اور غیر ارادی طور پر اس کے اور اپنے درمیان تھوڑا سا فاصلہ قائم کر گئی۔ زرغام علی خان کی نظریں سامنے تھیں، لیکن پھر بھی اس نے اس کا چونکنا اور پھر فاصلہ قائم کرنا اس کی آنکھوں سے چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ اس کے چہرے پر ناگوار سے تاثرات پھیل گئے تھے اور وہ بینچ سے اٹھ کر سامنے موجود ونڈو میں کھڑے ہو کر باہر دیکھنے لگا۔ زینب نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا جو ایک ہاتھ ونڈو پر رکھے جب دوسرا پاکٹ میں رکھے پوری دلجمی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ بلو جینز پر بلیک ہوڈی پہنے، ہلکی ہلکی داڑھی، صاف رنگت، پیشانی پر پھیلے بال جنہیں وہ تھوڑی دیر کے بعد ہاتھوں سے پیچھے کرتا، لیکن وہ پھر سے اس کی پیشانی کو چھونے کی خواہش میں واپس آگے آ جاتے۔ زینب نے اپنے دل کی غیر ہوتی حالت پر نظریں جھکا لیں، لیکن دل پھر سے اسے دیکھنے کے لیے بضد تھا۔ اب کی بار اس نے نظریں اٹھائیں تو وہ تیز نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ جی جان سے کام کی جسے اس کی چوری پکڑی گئی۔ تبھی ایک ڈاکٹر اس کے پاس آیا۔ سردار صاحب، مبارک ہو، آپ کی بہن کی کنڈیشن بہت حوصلہ افزا ہے، ہمیں امید ہے کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور ڈاکٹرز کی بات سن کر اس کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ڈاکٹرز کے جانے کے بعد وہ زینیا کے پاس آیا۔ اپیا، آپ نے سنا ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں، بس اب جلدی سے اٹھ جائیں، پھر میں آپ کو حویلی لے کے چلوں گا، ہم اپنے گھر چلیں گے، امو جان کے پاس چلیں گے۔ زینیا سب سن رہی تھی۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتے تھے، صرف امو جان کے پاس کیوں؟ کیا بابا جان مجھے قصوروار سمجھتے ہیں؟ وہ کمرے میں موجود اس لڑکی کو بھی دیکھنا چاہتے تھے جس کا لمس وہ محسوس کر رہی تھی، اس خاموش کمرے میں جس کی سسکیاں گونجتی تھیں۔ بے بسی سے اس کے آنسو نکل آئے تھے جنہیں ہمیشہ کی طرح زرغام علی خان نے پوروں پر چن لیا تھا۔ وہ پھر سے جا کر ونڈو میں کھڑا ہو گیا۔ میں واپس گاؤں جا رہا ہوں، 1 ہفتے کے بعد واپس آؤں گا، پھر تمہیں بھی لے جاؤں گا۔ اور وہ سر جھکائے بیٹھی زینب پر ایک گہری نظر ڈال کر بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا اور وہ خاموش نظروں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے وہ باہر گیا تھا۔ خوب عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب دل کی گہرائیوں سے ہونے والی محبت ہے، اور جب کوئی اپنا سیاہ سے سیاہ رخ اس ڈر کے بغیر آپ کے سامنے کھول کر رکھ دے کہ آپ نہ تو اسے دھتکاریں گے اور نہ تانا بازی کریں گے، جب کوئی بچوں کی طرح آپ کے سامنے اونچا اونچا رو لے یا پھر پاگلوں والی کوئی بات کر کے ہنس لے کہ آپ اسے دل سے جانتے ہیں، آپ سمجھیں کہ وہ مطمئن ہے کہ اس کی بات صرف آپ تک ہی محدود رہے گی، تو اس تعلق کو حب کہتے ہیں۔ زینب کا زرغام کے ساتھ تعلق بھی ایسا ہی تھا، اس لیے تو جب اس کے لیے سارے راستے بند ہو گئے تھے اس نے اسے پکار لیا اور وہ بھی کوئی بغیر کوئی سوال کیے اس تک چلا آیا تھا۔ 1 ہفتے کے بعد آج پھر سے جرگہ بلایا گیا تھا۔ جرگے میں سب لوگ موجود تھے۔ بلیک قمیض شلوار پر سر پر وائٹ دستار رکھے علاقے کے سارے سردار موجود تھے۔ سلطان خان سر جھکائے بیٹھا تھا کیونکہ اسے 1 ہفتے میں اسلام آباد کا ایک کونا چھان مارا تھا، لیکن زینب سلطان کو نہ جانے زرغام علی خان نے کس کونے میں چھپا دیا تھا۔ سلمان پاشا کی آواز سلطان خان کے کانوں میں گونجی تو وہ اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر نکلا۔ جناب سردار اعلیٰ، میری بیٹی زینب کو یہ شخص زرغام علی خان پہلے ہی اغوا کر کے نہ جانے کہاں چھپا دیا ہے۔
زرغام علی خان ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اطمینان سے بیٹھا رہا۔ سلمان پاشا زرغام کی طرف مڑے۔ سردار زرغام علی خان، کیا سلطان خان نے آپ پر جو الزام عائد کیا ہے وہ درست ہے؟ زرغام علی خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ چیئر پر سے تھوڑا آگے ہو کر بیٹھا۔ جی وہ میرے پاس ہی ہے، لیکن میں نے اسے اغوا نہیں کیا، وہ اپنی مرضی سے میرے پاس آئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو اسے جرگے کے سامنے پیش کرو۔ سلطان خان للکار کر بولے۔ اس کے لیے اسے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے اس کا ویڈیو پیغام۔ اس نے موبائل سردار اعلیٰ کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ وہ بھی جرگے میں پیش ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے اس کی جان کی امان چاہیے۔ مجھے ڈر ہے کہ سلطان خان اس کی جان لینے کے در پر ہیں، اور ہاں، انہوں نے اس کا زبردستی نکاح پہ نکاح کروانے کی کوشش بھی کی ہے۔ سلطان خان تم اتنا گر گئے ہو؟ جی نہیں سردار اعلیٰ، یہ لڑکا مجھ پر الزام لگا رہا ہے، لیکن صرف یہ لڑکا نہیں کہہ رہا، تمہاری بیٹی بھی یہ کہہ رہی ہے۔ سلطان خان کے کندھے ڈھلک گئے، وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ سلطان خان تمہیں وارننگ دی جا رہی ہے، اگر آگے سے ایسا کچھ ہوا تو آپ کو اس کی سزا ملے گی۔ زرغام علی خان اپنے کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلتا ہوا سلطان خان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ سلطان خان، مجھے تمہاری بیٹی کی جان کی امان ہی چاہیے تھی، وہ تمہارا خون ہے، اگر مرتی ہے تو مر جائے۔ میں تو تمہیں یہاں تک اس لیے لایا ہوں کہ اب جرگے میں وہ شامل ہوگی تو میری بیوی کی حیثیت سے، اور پھر جب تم میری بیوی کا خون کرو گے تو پھر خون بہا میں کیا اپنی جان دو گے یا پھر اپنی دوسری شادی شدہ بیٹی فائقہ سلطان؟ اور اس کی باتیں سن کر سلطان خان کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ زرغام نے ٹیشو اس کی طرف بڑھایا تھا اور بڑی شان سے اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔ آج اس کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی، اس کا وجود شل ہو رہا تھا، اسے آرام کی ضرورت تھی، لیکن ہاسپٹل کے اس کمرے میں اس کے آرام کے لیے ایک بینچ ہی تھا۔ اور ڈاکٹر سے دوائی لے کر تھکے تھکے قدموں سے روم میں داخل ہوئی۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے ٹھٹک کر گئی۔ السلام علیکم کہہ کر وہ اندر داخل ہوئی۔ 4 قدموں کا فاصلہ طے کر کے اس کی سانس پھولنے لگی تھی۔ وہ جا کر بینچ پر بیٹھ گئی، لیکن اسے لگ رہا تھا اس کا جسم ٹوٹ رہا ہے۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اس نے مشکل سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ جی چلیں۔ اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ زرغام علی خان نے زینب کے پاس رکھا اپنا کوٹ اٹھا کر بازو میں ڈالا اور گاڑی کی چابی لے کر ایک بار زینیا کے پاس اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ زینب تب تک اپنا بیگ نکال کر بینچ پر رکھ چکی تھی، جسے باہر نکلتے ہوئے زرغام علی خان لے کر باہر نکلا تھا۔ وہ کانپتے وجود کے ساتھ اس کے پیچھے چل دی، لیکن گاڑی تک پہنچتے پہنچتے وہ ہانپ گئی تھی۔ وہ فرنٹ ڈور کھولے اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ زینب نے شدت سے خدا سے دعا کی کہ بس وہ ایک بار گاڑی کی سیٹ تک پہنچ جائے، لیکن ہر گھڑی قبولیت کی نہیں ہوتی۔ وہ گاڑی سے تقریباً ایک انچ کے فاصلے پر تھی جب اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، لیکن آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس نے زرغام علی خان کو تیزی سے اپنی طرف بڑھتے دیکھا تھا۔ اس نے جس وقت اسے تھاما تو اس کا جسم بھٹی کی طرح جل رہا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر اس نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا اور اپنے فلیٹ میں لے آیا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر بلینکٹ ڈال کر وہ اپنے پڑوس میں ہی موجود فخری صاحب کو بلا لایا، جو ایک ڈاکٹر تھے۔ اسے اس فلیٹ میں رہتے ہوئے تقریباً 3 سال ہو گئے تھے، اس لیے آس پاس کافی لوگوں سے اس کی جان پہچان تھی۔ انہوں نے چیک اپ کے بعد کچھ دوائیاں لکھ کر دیں۔ زرغام دیکھو، اسے بہت تیز بخار ہے، ٹھنڈے پانی کی بٹیاں رکھتے رہو اور کوشش کرو کہ یہ کچھ کھا لے۔ جی اس نے اس بات میں سر ہلایا اور انہیں چھوڑنے ڈور تک آیا تھا۔ چونکہ اب کافی دیر ہو چکی تھی، اس نے کال کر کے امو جان کو اس کی خراب طبیعت کا بتایا اور ساتھ ہی آج واپس نہ آنے کے بارے میں بتایا۔ وہ جس وقت ہوش میں آئی وہ اس کے قریب چیئر پر ڈالے اس کی پیشانی پر ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہا تھا۔ زینب کو آنکھیں کھولتے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور باہر نکل گیا۔ زینب بالکل خاموشی سے پڑی رہی، پہلے سے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ وہ دو دن سے خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے اس میں اٹھ کر بیٹھنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ دودھ اور بریڈ لے کر کمرے میں داخل ہوا اور سائڈ ٹیبل پر دونوں چیزیں رکھ کر وہ اس کے قریب آیا۔ اس کے اٹھنے میں مدد کے لیے زرغام نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے زینب نے تھام لیا۔ تھوڑی سی ہمت کر کے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور دودھ کے چھوٹے چھوٹے سپ لینے لگی۔ وہ سامنے چیئر پر ٹانگ جمائے اس کی کارروائی ملاحظہ کر رہا تھا۔ آج پہلی بار زرغام علی خان نے اسے بغیر چادر کے دیکھا تھا۔ اس کی چادر گلے میں پڑی تھی، ڈارک براؤن بال گرنے کی وجہ سے کھل کر کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ بیماری کی وجہ سے اس کی رنگت زردی مائل ہو رہی تھی۔ دودھ کا گلاس ختم کر کے اسے جو ہی کچھ طاقت محسوس ہوئی تھی، اس نے اپنی چادر سر پر ٹکائی تھی۔ زرغام کی نظروں سے خائف ہو کر وہ اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو مسلنے لگی۔ سوری، میری وجہ سے آپ لیٹ ہو گئے ہیں، میں ٹھیک ہوں، اب تو ہمیں چلنا چاہیے۔ زرغام نے ایک ہنکارا بھرا، جی ہم کافی لیٹ ہو چکے ہیں، اب آپ آرام کریں، ہم صبح ہی گاؤں کے لیے نکلیں گے۔ اس کے بعد پھر اس نے شکر کا کلمہ پڑھا اور کمرے سے اس کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے منتظر پا کر وہ کمرے سے نکل گیا اور زینب اتنے دنوں کے بعد نرم بستر میسر ہونے کی وجہ سے کچھ ہی پل میں نیند کی وادی میں گم ہو گئی۔ وہ کئی بار کمرے کا چکر لگا چکا تھا، لیکن وہ گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی تھی۔ وہ اپنے لیے کافی لے کر ٹی وی کے آگے بیٹھ گیا اور کافی کی چھوٹی چھوٹی سپ لینے لگا۔ کھٹکی کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا، وہ گلابی شلوار قمیض پر بڑی سی چادر لیے تیار کھڑی تھی۔ میں تیار ہوں، ہم چلیں؟ زرغام نے ریموٹ اٹھا کر آواز کم کی اور چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔
اس کی پیشانی کو چھو کر ہاتھ سے چھو کر بخار چیک کیا۔ اب کیسے محسوس کر رہی ہو تم؟ جی ٹھیک ہوں۔ وہ سامنے کچن ہے، ناشتہ کچن میں رکھے، ناشتہ کر لو پھر نکلتے ہیں، تب تک میں چینج کر لیتا ہوں۔ وہ ناشتہ کر کے فارغ ہوئی تو سامنے وہ کوٹ پہنتا ہوا روم سے باہر نکلا۔ چلیں؟ جی چلیں۔ اوکے، پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے، وہ گھڑی دیکھتے ہوئے بولا اور بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ وہ اس کے پیچھے چل دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بلیک مرسیڈیز ہواؤں سے باتیں کرتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ 5 گھنٹے کے تھکا دینے والے سفر کے بعد جس وقت وہ لوگ گاؤں کی حدود میں داخل ہوئے تو پہلے سے ان کے انتظار میں 2 گاڑیاں کھڑی تھیں، ایک زرغام کی گاڑی کے آگے جبکہ ایک پیچھے چل دی۔ ان کی گاڑی جس وقت حویلی میں داخل ہوئی دوپہر ڈھل رہی تھی۔ زرغام خان نے تھوڑی دیر اس کے نیچے اترنے کا انتظار کیا۔ تم اس سائڈ پہ چلی جاؤ، اسے اشارے سے بتا کر اس نے گاڑی پھر سے سٹارٹ کی اور وہاں سے چل دیا۔ سیرم نے چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ ایک سائڈ پر گیراج تھا جہاں پہلے سے ہی 2-3 گاڑیاں کھڑی تھیں، ایک طرف خوبصورت سا گارڈن تھا جبکہ اس کے بالکل سامنے لکڑی کا ایک کہانی دروازہ تھا۔ وہ سست روی سے آگے بڑھی اور لکڑی کا دروازہ دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ سامنے ایک بہت بڑا ہال تھا۔ ہال کے درمیان میں رکھے صوفے پر ایک بے حد نفیس سی خاتون بیٹھی تھی۔ بہت سے ملازم آ جا رہے تھے۔ ان عورت نے مڑ کر زینب کو دیکھا۔ زینب کو لگ رہا تھا اس کا اصل امتحان اب شروع ہونے والا ہے۔ وہ آگے بڑھی اور سر جھکا کر اس عورت کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی، جبکہ ظاہرہ خاتون الجھی نظروں سے سامنے کھڑی سرخ و سفید رنگت اور خوبصورت نقوش کی مالک لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو ڈری سہمی سے کھڑی تھی۔ بیٹا کون ہو آپ؟ جی میں زینب۔ امو جان زینب ہے کیا؟ زینب کے پیچھے کھڑا زرغام علی خان بولتے ہوئے اس کے قریب سے گزر کر ماں کے گلے لگ گیا۔ ان سے الگ ہوتے ہوئے اس نے کچھ چٹتی سی نظر زینب پر ڈالی جو سر جھکائے اپنے پاؤں پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ ظاہرہ بیگم اٹھ کر زینب کے پاس جانے لگی جب زرغام نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور نفی میں سر ہلایا۔ وہ ایک نظر زینب پر ڈال کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ نیلم، انہوں نے اپنی ملازمہ کو آواز دی۔ نیلم، زینب بیٹی کو اوپر۔ زرغام نے ایک بار پھر انہیں درمیان میں ٹوک دیا۔ نیلم، انہیں امو جان کے ساتھ والے کمرے میں لے جاؤ۔ زینب نے ایک درزیدہ نظر زرغام علی خان پر ڈالی جو چہرے پر پتھریلے تاثرات لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ملازمہ کی میت میں آگے بڑھ گئی۔ زرغام کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ ماں کے گلا کھنکھاڑنے پر وہ پلٹ کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ زرغام، تم یہ سب اچھا نہیں کر رہی۔ ان کی بات پر وہ استہزائیہ مسکرایا۔ زرغام، یہ وہی زینب ہے جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تم اس کے کالج کے باہر کھڑے رہتے تھے۔ امو جان، وہ بہت پہلے کی بات ہے، اب سب کچھ بدل گیا۔ اور ہاں، وہ یہ سب نہیں جانتی، آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا؟ اسے اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے تو چپ کرا لوگے، لیکن جس دن زینیا کو ہوش آ گیا تو تب کیا ہوگا؟ وہ تمہارے ساتھ گئی تھی اسے دیکھنے کے لیے۔ کچھ یاد کر کے اس کی آنکھوں میں کرچیاں سے چپ گئیں۔ کیسے وہ اس کے ساتھ گئی تھی؟ اور جب زرغام نے اشارے سے اسے زینب کے بارے میں بتایا تو وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے بولی تھی، شہزادے، تم تو کبھی اظہار محبت نہیں کرو گے، لگتا ہے یہ کام تمہاری جگہ مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ وہ ڈور اوپن کر کے جب نیچے اترنے لگی اس سے پہلے اس کا ہاتھ زرغام کے ہاتھ میں تھا۔ اپیا، میں جانتا تھا تم کچھ ایسا ہی کرو گی، اس لیے میں پہلے سے ہی تیار تھا۔ یہ میرا کام ہے اور یہ میں خود ہی کروں گا۔ اور اس کی بات پر وہ دل محسوس کر رہ گئی اور زرغام کی بات پر وہ اسے خلیل جبران کی محبت کا قصہ سنانے لگی۔ خلیل جبران کی اپنی محبوبہ میزیادہ سے محبت کے بغیر کسی ملاقات اور دیدار کے 20 سال تک چلتی رہی۔ جبران نیو یارک میں تھا اور میزیادہ قاہرہ میں۔ دنیا کے 2 کونوں سے دونوں باہم خطوط کا تبادلہ کیا کرتے تھے۔ ایک خط میں جبران نے میزیادہ کی تصویر مانگی تو میزیادہ نے اس کو لکھا، سوچو، تصور کرو میں کیسی دکھتی ہوں گی۔ جبران، مجھے لگتا ہے تمہارے بال چھوٹے ہوں گے جو تمہارا چہرہ ڈھانپ لیتے ہوں گے۔ میزیادہ نے یہ پڑھ کر اپنے لمبے بال کاٹ ڈالے اور ایک خط کے ساتھ اپنی چھوٹی بالوں والی تصویر بھیجی۔ جبران، تم نے دیکھا، میرا تصور بالکل سچا تھا۔ میزیادہ، محبت سچی تھی۔ وہ زرغام کا مذاق اڑانے لگی، لگتا ہے تم بھی اس سے ایسی محبت کرو گے۔ یار زرغام، 20 سال تک تو تم بوڑھے ہو چکے ہوگے۔ زرغام علی خان کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر پوری جزیات کے ساتھ لہرا گیا۔ تبھی وہ اٹھا اور زینب کے لیے مختص کمرے کے باہر رک گیا۔ اس نے دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا جب دروازہ کھل گیا اور سامنے وہ دھلے دھلے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ سوالیہ نظروں سے زرغام کو دیکھنے لگی۔ یہ تمہاری میڈیسنز ہیں؟ میں ملازمہ کو کہتا ہوں تمہارا کھانا تمہارے کمرے میں پہنچا دے گی، کھانے کے بعد میڈیسن لے لینا۔ اتنے دنوں میں پہلی بار زرغام علی خان نے اسے اتنی طویل گفتگو کی تھی جو 3 جملوں پر مشتمل۔ محبت کے 2 ہی اصول ہوتے ہیں، جس سے محبت ہے اس کے لیے ساری سرحدیں پار کر جاؤ، اپنی ہستی مٹا دو اس کی چاہت میں، اور اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ ہو سکے تو پھر مٹا دو محبت کو، دل سے کھرچ کر نکال دو۔ وہ بھی ایسا ہی کرنا چاہتی تھی کیونکہ محبت اس کی ہو کے بھی اس کی نہیں تھی، لیکن محبت کو کھرچ دینا ممکن نہیں ہوتا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب انچاہے رشتے میں جڑے وہ محبت کو اس مقام پر پہنچ آئی جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ زینب سلطان کو جس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا تھا وہ تھی عورت کو عزت دینا، اور زرغام علی خان اپنے سے جڑی عورتوں کی بہت عزت کرتا تھا۔ اور زینب، جس نے ہمیشہ اپنی ماں کو باپ کے ہاتھوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ذلیل ہوتے دیکھا تھا، اس کے لیے یہ سب کچھ بہت انوکھا اور دل فریب تھا، اور وہ اس کی اسیر ہوتی چلی گئی۔ اور اب وہ اس محبت کو دل سے نکالنا چاہتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ خون بہا میں آئی ایک لڑکی ہے اور یہ محبت اس کے لیے لا حاصل ہے۔ یہ جانے بغیر کہ آگ تو برابر لگی ہے دونوں طرف۔
وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے دل میں جو محبت کی کومپل پھوٹی ہے یہ اسی آگ کی آنچ ہے جو اس کے دل تک بھی پہنچی ہے۔ وہ چینج کر کے لیٹا تو چھم سے اس کا صبح والا روپ آنکھوں میں اتر آیا، گلابی کپڑوں پر سفید چادر سے خود کو چھپائے جس میں اس کی دودھیا رنگت چمک رہی تھی۔ وہ جب سے اس کے قریب آئی تھی وہ اسے اپنی سیر میں جکڑ رہی تھی اور زرخام علی خان اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ اس کے باپ اور بہن بہت غصہ ہونے کے باوجود جب وہ سامنے آتی تھی تو اسے دیکھ کر اس کے اندر اس کے لیے محبت کے علاوہ اور کوئی جذبہ باقی نہیں رہتا تھا۔ وہ صبح اٹھ کر معمول کے مطابق زائرہ خاتون کے کمرے میں آیا تو سامنے ہی بیڈ پر ان کے قریب زینب بیٹھی نظر آئی۔ زرخام کو دروازے میں استادہ دیکھ کر اس نے پلکوں کی جھالر گرا دی۔ وہ چلتا ہوا زینب والی سائڈ پر آیا اور ماں کے آگے جھک گیا۔ جھکتے ہوئے اس کا کندھا زینب کے سر سے ٹکرایا۔ زرخام کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس نے سانس روک لی۔ اس کی کلون کی خوشبو اس کے حواسوں پر چھانے لگی۔ بلیک پینٹ پر وائٹ کلر کی شرٹ پہنے وہ ہمیشہ کی طرح شاندار لگ رہا تھا۔ زینب نے ایک نظر میں اس کا تفصیلی جائزہ لے لیا۔ وہ ماں سے الگ ہوتا ہوا زینب کے قریب چیئر رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے خود سفید رنگ کی چادر میں کچھ اس طرح سے چھپا کر رکھا تھا کہ وہ اندازہ نہیں کر سکا کہ اس نے کون سے کلر کے کپڑے پہنے ہوئے۔ وہ اب وہاں سے بھاگنے کے لیے پر تولنے لگی تھی۔ اسے کوئی بہانہ نہیں سوچ رہا تھا۔ مجھے ایک کپ چائے چاہیے، میں لے کر آتی ہوں۔ وہ جھٹ سے کھڑی ہو گئی اور وائٹ کلر کا پاؤں کو چھوتا ہوا فراک جس پر وائٹ ہی موتی لگے ہوئے تھے وہ بیڈ سے نیچے اتری اور وائٹ کلر کے خصے پاؤں میں پہنے تو زرخام علی خان کی نظر اس کے خصے میں مقید خوبصورت پاؤں میں ٹک گئی۔ وہ اس کی نظریں خود پر محسوس کرتی ہوئی ہڑبڑاہٹ میں آگے بڑھی اور اسی کی چیئر کے ساتھ اٹک کر اس کے اوپر ہی گرنے والی تھی۔ زرخام نے ایک ہاتھ اس کے بازو پر جبکہ دوسرا اس کی کمر کے گرد رکھ کر اسے گرنے سے بچایا۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی اور خود کو اس کی گرفت سے چھڑاتے ہوئی وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ زائرہ خاتون کھلکھلا کر ہنس دی اور ان کی ہنسی میں زرخام علی خان کا قہقہا بھی شامل تھا۔ آج کتنے عرصے بعد وہ اس طرح سے خوش نظر آ رہا تھا۔ زائرہ خاتون نے اس پر نظریں جمائی، اس کی خوشیوں کی دائمی ہونے کی دعا کی۔ زرخام علی خان اس وقت بیٹھک میں موجود تھے جہاں گاؤں کے چند معزز بزرگ موجود تھے۔ بیٹا، جب سردار صاحب زندہ تھے تب ہم نے انہیں بھی بتایا تھا کہ گاؤں میں پانی کا بہت مسئلہ ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلد سے جلد یہ مسئلہ حل کر دیں گے، لیکن اس دوران ان کی موت واقع ہو گئی تو یہ معاملہ التوا کا شکار ہو گیا۔ اب جب کہ آپ نئے سردار بن گئے ہیں تو آپ اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں۔ ہماری عورتیں کئی میل پیدل چل کر جاتی ہیں اور پانی بھر کر لاتی ہیں، لیکن وہ پانی ہماری ضرورت کے لیے ناکافی ہے۔ آپ لوگ بے فکر رہیں، میں جلد سے جلد کوئی حل نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں اس کے لیے یونیسیف اور گورنمنٹ کے اہلکاروں سے بھی بات کرتا ہوں۔ انشاءاللہ جلد ہی کوئی حل نکل آئے گا۔ ہمیں آپ پر بھروسہ ہے، اسی لیے ہم نے آپ کو سردار چنا ہے۔ امو جان، مجھے اسلام آباد جانا پڑے گا کیونکہ یہاں رہ کر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہاں میں اپنے تعلقات استعمال کر کے اس مسئلے کا کوئی حل نکالتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسا تم بہتر سمجھو۔ اسلام آباد آیا تو بہت پر امید تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ پتہ چلا اسے کہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا۔ اس نے واٹر اینڈ ڈیولپمنٹ والوں سے مذاکرات کیے لیکن وہ ناکام رہا۔ اس نے تجویز پیش کی تھی کہ اس کے گاؤں کے قریب ترین موجود دریا سے ایک چھوٹا سا ڈیم بنایا جائے اور اس ڈیم سے گھر گھر لوگوں کو پانی پہنچایا جائے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اول تو اتنا بڑا پروجیکٹ پارلیمنٹ اور سینٹ کی منظوری کے بغیر ممکن نہیں، اور اگر یہ منظور کر بھی لیا جائے تو اس کے لیے اچھی خاصی رقم چاہیے، جبکہ گورنمنٹ ابھی ایسا کوئی پروجیکٹ شروع کرنے کے قابل نہیں ہے۔ پھر یونیسیف کے تعاون سے اس نے ڈیم کا آدھا خرچہ خود اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ مختلف ٹی وی شوز میں کئی دن تک ڈیبیٹ جاری رہی۔ زرخام نے ایک دن میں کئی پروگرامز میں شرکت کی اور پھر یہ خبر ایوان بالا اور ایوان زیری کے بند دروازوں سے ٹکرائی اور آج زرخام علی خان کے لیے بڑا دن تھا۔ اس نے پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن میں اپنے علاقے کے لیے اس پروگرام کی افادیت اور پاکستان کے لیے اس کے فوائد پر ایک مختصر سی تقریر کی، جس کے مین پوائنٹ یہی تھا کہ اگر ہم اپنے لوگوں کو بنیادی سہولیات نہیں دے سکتے، جس میں سے ایک بہت ضروری پینے کا صاف پانی مہیا کرنا ہے، تو پھر ایسا معاشرہ کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ کیونکہ صحت مند لوگ ہی صحت مند معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ جب ان کی ضروریات زندگی پوری ہوں گی تبھی وہ دوسرے میدانوں میں بھی آگے بڑھ سکیں گے۔ زائرہ خاتون، زینب اور گھر کے تمام ملازمین بھی اس وقت ٹی وی کے آگے براجمان تھے اور زرخام علی خان کی پارلیمنٹ میں تقریر سن رہے تھے۔ زینب کو زائرہ خاتون پر رشک آیا کہ وہ اتنے قابل بیٹے کی ماں ہے۔ اسے خود پر بھی ناز ہوا کہ نام کا ہی صحیح، لیکن اس کے نام کے ساتھ اس شخص کا نام تو جڑا ہے نا۔ اس کی تقریر کے اختتام پر اس کے گھر میں موجود سب لوگوں نے کھڑے ہو کر اس کے لیے تالیاں بجائیں۔ سب کے چہروں پر ایک اندیکھی خوشی تھی۔ ان کا سردار ان کے حق کے لیے ایک مقدمہ لڑ رہا تھا، اور جس وقت یہ پروجیکٹ منظور ہوا اور فرحت و مسرت سے وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، اسی وقت اس کے موبائل پر صفوان یحییٰ کی کال آئی۔ اس نے کال ریسیو کر کے کان کے ساتھ موبائل لگایا اور دوسری طرف کی بات سن کر وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بھاگا تھا۔ وہ بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ صفوان نے اسے بس ہاسپٹل پہنچنے کے لیے کہا تھا اور زرخام کی جان پر بنائی تھی۔ ہاسپٹل کی پارکنگ میں گاڑی پارک کر کے وہ پاگلوں کی طرح اندر بھاگا۔
زینیا کے روم کے باہر پہنچ کر ڈور کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ وہ اندر داخل ہوا تو اس کے بیڈ کے پاس بہت سے ڈاکٹرز کھڑے تھے۔ وہ اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک طرف کھڑے صفوان کی نظر جب زرگام پر پڑی، وہ بھاگ کر اس کے گلے لگ گیا۔ زرگام، اسے ہوش آ گیا ہے، اس نے کوما کو شکست دے دی ہے۔ صفوان کی آواز اسے بہت دور سے آتی سنائی دی۔ وہ اس سے الگ ہوتا ہوا کسی ٹرانس کی کیفیت میں آگے بڑھا اور ڈاکٹرز کو ایک طرف کرتا ہوا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ زینیا کی نظر جب اس پر پڑی تو وہ نقاہت سے مسکرا دی۔ زرگام نے جھک کر اس کی پیشانی چومی تو وہ بے آواز رونے لگی۔ اس نے اس کے آنسو اپنی پوروں پر چن لیے اور اسے چپ رہنے کے لیے نفی میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹرز اسے مبارکباد دیتے ہوئے وہاں سے جانے لگے۔ وہ زینیا کا ہاتھ پکڑ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ صفوان بکھرا سا خوشی سے سرشار ایک سائڈ پر کھڑا تھا، جبکہ زرگام ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ وہ یہ تسلیم کرنے میں متعامل تھا کہ وہ واقعی میں لوٹ آئی ہے۔ ایک نرس آ کر اسے مختلف مشینوں سے آزاد کرنے لگی۔ بہترین علاج سے وہ جسمانی طور پر بالکل صحت مند تھی۔ دونوں بہن بھائی بس خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ زرگام کے پاس پوچھنے کے لیے بہت سے سوال تھے، لیکن وہ ابھی کوئی بھی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ زرگام ڈاکٹر سے اسے گھر لے جانے کی پرمیشن لینے کے لیے روم سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد صفوان چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بینچ پر بیٹھ گیا۔ زینیا نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن بہت کوشش کے بعد بھی وہ اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ صفوان کو ڈاکٹرز نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کچھ لوگ اس کنڈیشن سے باہر آنے کے بعد اپنی یادداشت کا ایک حصہ بھول جاتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ انہیں یاد آ جاتا ہے۔ آپ کون؟ وہ ڈری سہمی سی آواز میں بولی تھی۔ میں زرگام کا دوست ہوں۔ اس کے جواب پر وہ دروازے کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے زرگام گیا تھا۔ صفوان سمجھ گیا کہ اسے اس کا اتنا قریب بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ایک آہ بھر کر اسے دور ہٹ کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا۔ زرگام نے ویل چیئر سے اسے بازوؤں میں اٹھا کر احتیاط سے گاڑی میں بٹھایا اور صفوان سے گلے ملا۔ جب وہ ٹھیک ہو جائے گی تم آ جانا صفوان، لیکن ابھی اسے کچھ وقت لگے گا۔ زرگام، میں اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں، میں تمہیں کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ فی الحال وہ میری ذمہ داری ہے۔ اس کا کندھا دباتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ صفوان نے اپنے موبائل میں چپکے سے اس کی ایک تصویر لی اور تب تک وہاں کھڑا رہا جب تک اس کی گاڑی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ اس کی گاڑی کے مخصوص ہارن پر زینب کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے باہر سے زائرہ بیگم کے رونے کی آواز آئی تھی، تو وہ تجسس کی وجہ سے باہر نکل آئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی، جہاں زائرہ خاتون زینیا کو سینے میں بھینچ کر زاروں کی تار ہو رہی تھی۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے تھوڑا اور آگے بڑھ آئی اور زائرہ خاتون کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کاہی کلر کے قمیض شلوار میں ہم رنگ دوپٹہ رکھے وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ زرگام علی خان کی نظر جو اٹھی تو پلٹنا بھول گئی۔ وہ آج پورے 1 ماہ کے بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ زائرہ خاتون اس سے الگ ہوئیں تو زینیا کی نظر زینب پر پڑی تو اس نے مسکرا کر زرگام کی طرف دیکھا۔ زرگام نے زینب پر سے نظر ہٹا کر مسکرا کر اسے دیکھا۔ یہ بھابھی ہے ہماری؟ زرگام نے اس کے چہرے پر ایک الگ چمک دیکھی اور اس بات میں سر ہلایا۔ زینیا نے اس کے لیے اپنی باہیں پھیلائیں تو وہ تھوڑا جھجک کے بعد اس کے گلے لگ گئی۔ زینیا کے ساتھ شہر سے کل وقتی نرس بھی آئی تھی۔ اگلی صبح بہت خوشگوار تھی۔ زینیا کو رات بھر نیند نہیں آئی تھی اور زرگام بھی اس کے ساتھ جاگتا رہا تھا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ ایک بار پھر سے وہ سوئے اور واپس نہ اٹھے۔ رات گئے زینیا نے اسے زبردستی کمرے میں بھیجا اور کئی دنوں کی بے آرامی کی وجہ سے اس کی آنکھ 10 بجے کے قریب کھلی۔ وہ فریش ہو کر نیچے آیا تو زینیا پہلے ہی ہال میں موجود تخت پوش پر براجمان تھی۔ زرگام اسے مسکرا کر دیکھتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ جب اس نے زینیا کی رنگت متغیر ہوتے دیکھا، وہ آخری سیڑھی پر پہنچا تو دوسری طرف سے آتی زینب سے ٹکراتے بچا اور ساتھ ہی وہ زینب کی پریشانی بھی بھانپ گیا۔ گڈ مارننگ، تم اوپر والے پورشن سے آ رہے اور زینب نیچے سے آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ ہاں، وہ رات کو اس کی طبیعت خراب تھی تو یہ نیچے ہی سو گئی، اس نے بہانہ بنایا۔ زینیا نے زینب کی طرف دیکھا تو اس نے بھی زرگام کی تائید میں سر ہلایا۔ تو تم بھی نیچے سو جاتے۔ اوکے مادام، جیسا آپ کہیں، غلطی ہو گئی ہے ہم سے۔ زینب جاؤ نا، شہزادے کے لیے کافی لے کر آؤ۔ تم اس کے لیے کافی بناتی ہو نا؟ جی، زینب نے تھوک نکلا۔ جانتی ہو، یہ کہتا تھا کہ جو اس کی بیوی ہوگی نا وہ اسے بس اپنے آگے پیچھے بھگائے رکھے گا۔ ہم اسے کہتے تھے کہ وہ ہماری بھی بھابھی ہوگی اور ہم اس کے خوب کان بھریں گے تاکہ تم دونوں کی روز لڑائی ہو اور ہم اس لڑائی میں اپنی بھابھی کا ساتھ دیں گے۔ زینب مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ بہت باتونی تھی اور شرارتی بھی۔ زینب کے لیے آج کا دن بہت مشکل تھا کیونکہ زرگام علی خان سارا دن گھر میں موجود رہا تھا اور زینب اسی نظروں سے خائف رہتی تھی۔ ساتھ میں زینیا کی باتیں وہ شرمندہ سے پھرتی رہی۔ نہ جانے زرگام نے باپ کے بارے میں زینیا کو کیا بتایا تھا جس نے ایک بار بھی ان کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ رات کو جب زرگام نے سونے کے لیے اپنے کمرے میں گیا تو زینیا اور زائرہ بیگم دونوں ابھی ہال میں بیٹھی تھی۔ زرگام کے جانے کے بعد زینیا نے زبردستی اسے اوپر روم میں بھیج دیا۔ اس نے بہت بہانے بنائے لیکن کوئی بھی اس کے کام نہیں آیا۔
وہ سست قدموں سے چلتی ہوئی اوپر آئی اور دروازے کے باہر کھڑے ہو کر 2-3 بار دستک دی، لیکن اندر سے کوئی آواز نہ پا کر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ ایک بہت بڑا کمرہ تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک نفیس سا بیڈ رکھا تھا۔ ایک سائڈ پر صوفے لگے تھے، وہاں پر ایک ہی سائڈ پر اسٹڈی ٹیبل بھی رکھا تھا۔ کمرے کے 2 اطراف میں کھڑکیاں تھیں جن پر بھاری پردے پڑے تھے۔ وہ عین درمیان میں کھڑی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جب واش روم کا دروازہ کھلا اور زرغام علی خان باہر نکلا۔ زینب نے اسے دیکھ کر تھوک نکلا، جو آنکھوں میں ایک جہاں لیے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اپیہ نے زبردستی بھیجا ہے۔ اس کی زبان زرغام علی خان کے تیور دیکھ کر لڑکھڑائی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ زینب کی پلکیں بھاری ہونے لگیں اور اس کے لیے سر اٹھانا مشکل ہو گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ تھوڑی دیر اور ایسے ہی کھڑی رہی تو وہ بے ہوش ہو جائے گی، اور اگلے ہی پل وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ وہ اسے باہوں میں لیے ہوئے ہونٹ بھینچے مسک کھڑا تھا۔ عجیب لڑکی ہے، کیا میں اتنا ڈراؤنا ہوں جو یہ مجھے دیکھتے ہی ہوش سے بیگانہ ہو گئی ہے؟ اس کے وجود کو بازوں میں بھر کر اس نے بیڈ پر ڈالا اور اس کے منہ پر پانی کی چھینٹیں مار کر اسے ہوش میں آتے دیکھ کر خود جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسے ڈیم کے لیے پیپر ورک کرنا تھا۔ 2 دن کے اندر اسے تمام کاغذی کارروائی مکمل کرنی تھی تاکہ جلد سے جلد ڈیم کی تعمیر شروع کی جا سکے۔ ہوش میں آتی زینب نے گردن موڑ کر ایک سائڈ پر بیٹھے زرغام علی خان کو دیکھا، جو لبوں میں سگریٹ دبائے کسی فائل میں سر دیے بیٹھا تھا۔ زینب کے دیکھنے پر اس نے کچٹتی نظر اس پر ڈالی اور اٹھ کر لائٹ آف کر کے روم سے باہر نکل گیا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے اور وہ خود ترسی کا شکار ہو رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ زرغام علی خان نے صرف بہن کی محبت میں اسے اس کمرے میں جگہ دی ہے۔ اپنی سوچوں سے الجھتی رات کی نہ جانے کس پہر نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوئی تھی۔ زینب کی نیند کی پرواہ کرتے وہ دوسرے کمرے میں آ تو گیا، لیکن وہ کوئی کام ڈھنگ سے نہ کر سکا۔ اسے بار بار اسی کا خیال آ رہا تھا کہ وہ آج اس کے روم میں موجود ہے، جسے وہ خیالوں میں کئی بار اپنے روم میں دیکھ چکا تھا۔ اپنی سوچوں سے لڑتے لڑتے اس نے فائل بند کر دی اور باقی کا کام کل پر اٹھا کر وہ روم میں آ گیا۔ بغیر کوئی آواز کیے وہ روم میں داخل ہوا اور اس کے مخالف سمت سے آ کر اس کے برابر لیٹ گیا۔ اس کی طرف کروٹ لے کر ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھتے ہوئے وہ اسے دیکھنے لگا۔ بلیک کپڑوں میں دوپٹے سے بے نیاز، آنکھوں میں کاجل کی ہلکی سی لکیر جو کناروں سے باہر نکلی ہوئی تھی، گلابی پنکھڑیوں سے ہونٹ۔ اسے دیکھتے زرغام علی خان اس کی طرف جھکتا چلا گیا۔ اس کے لمس پر وہ تھوڑا سا کسمسائی اور اپنے بازوؤں اس کے گلے میں ڈالتے پھر سے سو گئے۔ زرغام علی خان نے اس کے بازو پر اپنا لمس چھوڑا اور آنکھیں موند لیں۔ فجر کے وقت زینب کی آنکھ کھلی تو خود کو زرغام کے حصار میں دے کر وہ تیزی سے پیچھے ہوئی، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ اس کی نیند کی پرواہ کرتے ہوئے نرمی سے اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ نماز کے لیے لیٹ ہو رہی تھی اور اس کی اس تگودوں میں ZAK پہلے سے ہی جاگ چکا تھا، لیکن اسے تنگ کرنے کے لیے اس نے اپنا حصار اور تنگ کیا۔ زینب کی حالت رونے والی ہو گئی تھی۔ زرغام علی خان نے اسے مزاحمت ترک کرتے دیکھ کر اپنی گرفت ڈھیلی کی اور رخ موڑ کر لیٹ گیا۔ وہ تیزی سے اس سے پیچھے ہوئی اور اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو سنبھالتی اٹھ کر روم سے باہر نکل گئی۔ وزینیہ اور زائرہ خاتون ناشتہ کر رہی تھی جب وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا نیچے آیا اور سب کو سلام کرتا ہوا زینب کے جھکے سر پر ایک نظر ڈال کر اس کے عین سامنے والی چیئر سنبھال لی۔ زینب کے لیے نوالا حلق سے اترنا مشکل ہو گیا تھا۔ صبح والا واقعہ یاد کر کے اس کی ہتھیلیاں بھیگنے لگی۔ اس نے ایک چور نظر زرغام علی خان پر ڈالی۔ وہ خوشمگی نظروں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ اس کی نظروں سے خائف ہوتی زائرہ خاتون کی طرف دیکھنے لگی۔ زرغام علی خان کو زینب پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ صبح نماز کے بعد اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ واپس روم میں آئی ہی نہیں۔ مما، میں چلتا ہوں، بیٹھک میں کچھ لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ بیٹا ناشتہ تو کر لو۔ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ وہ زینب کو ایک نظر دیکھتا بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ زرغام اس وقت بالکل خاموش بیٹھا تھا کیونکہ لوگوں نے اسے بتایا تھا کہ جس جگہ پر ڈیم بننا ہے وہاں کی کچھ زمین سفیر خان کی ہے جو کہ سلطان خان کا بھانجا ہے۔ سردار زرغام، اگر اس نے زمین دینے سے انکار کر دیا تو؟ آپ لوگ پریشان نہ ہو، میں کرتا ہوں کچھ۔ اور سب ایک امید سے اسے دیکھتے وہاں سے جانے لگے۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اسلام آباد میں موجود اپنے دوست سے رابطہ کیا اور اسے سفیر خان سے سہراب ڈیم میں اس کی آ رہی زمین کا سودا کرنے کے لیے کہا۔ زرغام، میں کوشش کرتا ہوں لیکن مجھے یہ ممکن نہیں لگ رہا۔ وہ بہت بگڑا ہوا نواب زادہ ہے۔ تم اس سے بات تو کرو، اگر نہ مانا تو پھر دیکھتے ہیں۔ ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد زرغام کے موبائل پر رنگ ہوئی تھی۔ زرغام، وہ مان گیا، لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ وہ اس زمین کی رقم بھی لے گا اور کیا بولو یار؟ اور یہ کہ تم اس کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کر کے کہو کہ سفیر نے تمہیں وہ زمین ڈیم کے لیے عطیہ کی ہے۔ کتنی رقم مانگی ہے اس نے؟ 10 کروڑ۔ زرغام علی خان نے ہونٹ بھینچ لیے۔ میں تمہیں پہلے ہی کہہ رہا تھا زرغام، وہ ایک نمبر کا کمینہ ہے۔ 2 کروڑ کی زمین کا وہ 10 کروڑ مانگ رہا ہے۔ ڈن کر دو۔ لیکن زرغام، یہ گھاٹے کا سودا ہے، اس کا اجر اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ تم نہیں جانتے روما کے کنویں کی کہانی۔ بحر روما ایک صحابی کی ملکیت میں تھا جن کا نام روما الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ وہ اس کنویں کا پانی فروخت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم اس کنویں کو جنت کے چشمے کے بدلے فروخت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میرے پاس اس کے سوا کوئی کنواں ہے ہی نہیں، لہٰذا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35,000 درہم کے عوض اس کنویں کو خرید لیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا، اگر میں اس
کنویں کو خرید لوں تو کیا میرے بھی جنت کے چشمے کی وہی پیشکش ہوگی جو آپ نے روما کو فرمائی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس پر حضرت عثمان نے کہا، میں اس کو مسلمانوں کے واسطے خرید چکا ہوں، اس لیے اللہ کے لیے سودا کرتے وقت نفع و نقصان نہیں دیکھتے۔ اللہ اس کا بدلہ 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ اسے رقم ادا کر دو اور میری طرف سے صفوان کو کہو اس کے ساتھ پریس کانفرنس رکھ لیں۔ اوکے سردار صاحب، جیسا آپ کا حکم۔ وہ شرارتاً بولا۔ اس کی بات پر سرکام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ توڑ گئی۔ وہ صوفے پر بیٹھی گہری سوچ میں گم تھی۔ اسے ماں کی یاد آ رہی تھی۔ نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ اگر بابا کو پتہ چل گیا کہ مجھے موبائل ماں نے دیا تھا تو اس سے آگے بس سوچ ہی نہ سکی۔ یوں اسٹیچو بن کر رات نہیں گزرے گی۔ چینج کرو اور آرام سے سو جاؤ۔ گیلے بالوں میں برش چلاتا وہ بے تاثر لہجے میں کہہ رہا تھا اور بنا اس کی طرف دیکھے سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر اٹھا کر باہر نکل گیا۔ زینب جہاں کی تہاں بیٹھی رہ کے اس کی کلون کی خوشبو چاروں اور پھیل گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ اس کی آنکھ کھلی، بیڈ کے دوسرے کنارے پر لیٹے زرگام کو دیکھ کر وہ لمحے بھر کو ٹھٹکی۔ اس نے اپنی ساری زندگی میں اتنا وجیح مرد نہیں دیکھا تھا۔ کھڑے کھڑے مغرور نقوش سے جھلکتی بے نیازی، وہ یکٹک اسے ہی دیکھ رہی تھی کہ زرگام نے ایک دم سے اس کی طرف کروٹ لے لی۔ زینب نے سٹ پٹا کر اپنی نظروں کا زاویہ بدلا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ صبح ٹوٹ کر بارش برسی تھی۔ اسے بارش سے عشق تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے نم بالوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے گزر جاتے۔ اس نے شرارت سے منڈیر پر بیٹھے سارے کبوتر اڑا دیے۔ تبھی وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ زینیا بھی بابا کے بارے میں نہیں جانتی اور نہ ہی وہ تمہارے بارے میں جانتی ہے کہ تم کون ہو۔ مجھے اپنی بہن سے بہت محبت ہے۔ میں نہیں جانتا سب کچھ جاننے کے بعد اس کا تمہارے ساتھ رویہ کیسا ہوگا، اس لیے سوچ لو کہ تمہیں یہاں اس گھر میں رہنا ہے یا نہیں۔ اور آپ اس سب میں کہاں کھڑے ہوں گے؟ الفاظ اس کے منہ سے رک رک کر نکلے۔ میں تمہیں کسی غلط فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا۔ ابھی وقت تمہاری مٹھی میں ہے، واپسی کے دروازے کھلے ہیں، جو چاہے فیصلہ کرو، میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، کیونکہ مجھے زبردستی اور بےایمانی سے نفرت ہے۔ ایک نظر اس کے پتھرائے ہوئے چہرے پر ڈالتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ تو زینب سلطان، تمہارے لیے زندگی نے یہ راستہ منتخب کیا۔ اس نے اپنی زندگی کے سودوں ضیاء کا حساب لگانا چاہا۔ اگر زندگی سے اس شخص کو نکال دوں تو مجھے صرف خسارہ ہی خسارہ نظر آتا ہے۔ فیصلہ تو ہو چکا تھا۔ اس یونانی دیوتاؤں جیسے آن بان رکھنے والے شوہر سے اسے پہلی نظر کی محبت ہو گئی تھی۔ وہ اس محبت کی خاطر سب کچھ ہارنے کے لیے تیار تھی۔ مجھے اب کہیں نہیں جانا، اس نے زرگام کو پکارا، جو جاتے جاتے اپنی جگہ پر بغیر مڑے اس کی سننے کے لیے رک گیا۔ مجھے آپ سے بس اتنی فیور چاہیے کہ آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا رہے۔ وہ بے خود سا اس کے چہرے پر پھسلتی بوندوں کو دیکھتا رہا۔ گزرے 6 ماہ میں زینیا بہت بہتر ہو گئی تھی اور زرگام نے وعدے کے مطابق صفوان کو اپنے ماں باپ کو حویلی لانے کا اندیا دے دیا تھا، اور وہ سن کر پہلی فرصت میں ماں اور باپ کو لے کر حویلی پہنچ آیا۔ حویلی میں ان کا شاندار استقبال کیا گیا تھا اور پھر زینیا کی رضامندی سے منگنی بہت دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ زرگام نے زینیا کو بتا دیا تھا کہ اس کے ہاتھ میں جو ہیرے کی انگوٹھی ہے وہ ہاسپٹل میں اسے صفوان نے پہنائی تھی۔ وہ حیرت سے منہ کھولے صفوان کو دیکھنے لگی، جو آنکھوں میں خوشیوں کا ایک جہان لیے اسے دیکھ رہا تھا، اور اس کی نظروں سے گھبرا کر زینیا نے نظریں جھکا لیں۔ تقریب خاصی وسیع پیمانے پر کی گئی تھی۔ زائرہ خاتون نے اپنے سب جاننے والوں کو مدعو کیا تھا۔ زینیا شہر سے آئی پارلر والی سے تیار ہو کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے لیے صفوان نے اپنی پسند سے بھاری کام والا پنک کلر کا جوڑا لایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے زینیا کو ہمیشہ بلیک عبایا میں ہی دیکھا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ وہ ایسا کھلتا ہوا کلر پہنے اور وہ دیکھ سکے وہ کلرفل ڈریس میں بھی اتنی خوبصورت لگتی ہے جتنی عبایا میں لگتی تھی۔ زینب نے سیاہ کلر کی میکسی سے بھی تنگ کی تھی۔ وہ پہن تو گرین کلر رہی تھی، لیکن جب زرگام بلیک قمیض شلوار پہن کر نیچے آیا تو اس نے بھی سوچ لیا کہ وہ اس کی ہم رنگ ڈریس ہی پہنے گی، اور جب وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو زرگام نے جان بوجھ کر نظریں چرا لی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ڈریس اس کی وجہ سے پہنا گیا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی کمرے میں اس کا نکالا گیا گرین ڈریس دیکھ آیا تھا۔ زرگام کو اس کا یہ انداز بہت بھایا تھا اور اس کی گھنی مونچھوں تلے لب اپنے آپ مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ سکھ چین کی گھنی شاخوں میں برسوں سے پناہ لیتی چڑیاں اچانک ایک ساتھ شور مچانے لگیں۔ زینب نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک بلی ان کی طاق میں بیٹھی تھی۔ زینب تیزی سے اٹھ کر اس کی طرف بھاگی، لیکن اسے دیکھتی بلی ایک جست میں وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ یک زبان چہچہاتی چڑیاں ایک دم سے پرسکون ہو گئی تھی۔ رات کے فنکشن کے اثرات ابھی بھی یہاں وہاں بکھرے پڑے تھے۔ خشک پھولوں کی پتیاں، مٹھائی کے خالی ڈبے، کسی ٹوٹی چوڑیوں کی کانچ۔ زینب کو ایک دم سے فضا حبس آلود لگی۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو آسمان میں اس کے سر پر تیرتی 4-5 چیلیں۔ اس کا دل ایک دم سے گھبرا گیا، جیسے کچھ برا ہونے والا تھا۔ وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی نیچے کی طرف بھاگی۔ زرگام اور زائرہ خاتون نے ایک ساتھ نظر اٹھا کر اسی کی طرف دیکھا تھا۔ اسے ان کی نظروں میں کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے الٹے قدموں سے باہر نکل جانا چاہا، لیکن اس سے پہلے زینیا کی آواز نے اس کے پاؤں جکڑ لیے۔ زرگام علی خان۔ اس کی آواز میں کچھ تو تھا جو زینب سلطان نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ زرگام علی خان۔ اس کی آواز ایک بار پھر گونجی۔ زینب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگر تم میرے بھائی ہو تو اس لڑکی کو ابھی اور اسی وقت طلاق دو۔ اور زینیا کے الفاظ زینب کے سر پر کسی بم کی طرح لگے تھے۔ اس نے زرگام علی خان کی طرف دیکھنا چاہا،
لیکن آنکھوں میں جمع ہو رہے پانی نے اس کا چہرہ دھندلا دیا۔ سرقام علی خان نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھے اور ساتھ ہی زینب نے ایک امید بھری نظر زینیہ پر ڈالی، لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی منت سماجت کرنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن وہ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر پہلے ہی بول اٹھی، میرے قریب مت آنا زینب سلطان، میں اپنے پاس تمہاری پرچھائی بھی برداشت نہیں کروں گی۔ اس کی آواز میں غراہٹ تھی، جیسے کسی زخمی شیرنی کے زخم ادھیڑے گئے ہوں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھینچ کر کھولا۔ اس نے ایک نظر ٹوٹی بکھری زینب پر ڈالی جو ایک آس اور امید سے اس زہرخام کو دیکھ رہی تھی۔ سائرہ خاتون نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نفی میں سر ہلایا۔ اب کیا اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ بے چارگی سے بولی۔ تو میرا کیا قصور تھا؟ کیا میرا قصور یہ تھا کہ میں خوبصورت تھی؟ یا میرا قصور یہ تھا کہ میں نے فائقہ سلطان جیسی لڑکی سے دوستی کی جو ایک ناگن تھی؟ تم بھی تو اسی کی بہن ہو۔ کل کو کیا پتا میرے بھائی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر کہیں لے جا کر مار دو۔ میں مر بھی جاتی تو کچھ نہیں تھا، لیکن اگر میرے بھائی کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کون ہوگا؟ میں ایسی نہیں ہوں، اگر وہ آپ کا بھائی ہے تو میرا بھی سر کا سائیں ہے۔ زینیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ سرقام یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس کی باتوں میں نہیں آنا، یہ تمہیں مار دے گی۔ آئیے ناظرین، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں اس وقت سوراب ڈیم کے نئے پارٹنر سامنے آئے جنہوں نے اپنی 4 ایکڑ کی زمین 4 ایکڑ میں ڈیم کے لیے عطیہ کی ہے۔ جی ہاں، سرقام علی خان نے ہمارے چینل سے ٹیلی فونک گفتگو کرتے ہوئے کنفرم کیا ہے کہ سفیر خان نے اپنی 4 ایکڑ میں ڈیم کے لیے عطیہ کی ہے۔ 4 ایکڑ زمین ڈیم کے لیے عطیہ کی ہے۔ زینیہ کی نظریں پتھرا گئی تھی۔ خبر کے ساتھ چلتی تصویروں کو دیکھ کر وہ چیخنے چلانے لگی۔ سرقام نے آگے بڑھ کر اسے سینے میں بھینچ لیا۔ دونوں ہاتھوں سے اس کی شرٹ کو پکڑے وہ ڈری سے ہمیں اس کے سینے میں چھپ جانا چاہتی تھی۔ ابیا بتاؤ، کیا یہی ہے وہ زور زور سے سر ہلانے لگی اور سرقام کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ زینیہ کو بازوؤں میں اٹھائے کمرے میں لایا اور اسے نیند کی دوا دے کر سائرہ خاتون کو اس کا خیال رکھنے کا کہہ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ کمرے کے باہر کھڑی زینب کو بازوؤں سے پکڑ کر اوپر کمرے میں لا کر زور سے صوفے پر پٹکا۔ زینب سلطان، جب تک میں واپس نہ آؤں اس کمرے سے باہر نہیں نکلنا، اگر میری نکاح میں رہنا چاہتی ہو تو۔ وہ وارڈروب میں کچھ ڈھونڈنے لگا۔ اسمتھ اینڈ ویسن M&P پسٹل اس کے ہاتھ میں چمک رہا تھا۔ اسے اچھی طرح سے چیک کرنے کے بعد اس نے اسے اپنے کوٹ کے اندرونی پاکٹ میں رکھا اور چلتا ہوا زینب کے قریب آیا جو خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں اپنے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ لیکن سفیر نے زینیہ آپی کو کیوں مارا ہوگا؟ ان کی ساتھ کیا دشمنی تھی؟ کیونکہ زینیہ خان نے اس کا پروپوزل ریجیکٹ کیا تھا، اور جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تھا تب بھری یونی میں اسے تھپڑ مارا تھا، اور تھپڑ کا بدلہ اس نے اس کی کیا؟ کچھ نہیں، آپ کو بتانا پڑے گا۔ زینب راستے سے ہٹ جاؤ، پہلے آپ کو بتانا پڑے گا کیا کیا تھا سفیر نے زینیہ آپی کے ساتھ۔ اس کی عزت تار تار کرنے کے بعد اس کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، اور یقیناً وہ ابھی تک یہ بات نہیں جانتا کہ زینیہ خان زندہ ہے۔ آپ کو یہ سب کیسے پتہ چلا؟ اسے اپنی ہی آواز کسی کھائی سے آتی نظر آئی۔ آج ہی پتہ چلا تھا۔ زینیہ اس کا نام اور چہرہ بھول چکی تھی، لیکن وہ اتنا جانتی تھی کہ فائقہ سلطان اسے دھوکے سے یونی سے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر گئی تھی، اور پھر وہاں اسے کوئی مشروب پلایا گیا جس کے بعد اسے کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ اور اس کے بعد جب وہ ہوش میں آئی تو اس کا کہنا تھا کہ اسے بس دھندلی سی کوئی تصویر اس کی آنکھوں کے آگے لہراتی ہے، لیکن اسے چہرہ واضح نہیں آ رہا۔ اگر آج ٹی وی پر وہ نیوز نہ چلتی تو میں کبھی نہ جان سکتا، اور ہاں، اگر زینیہ کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو بھی تم بھی میری زندگی سے نکل چکی ہوتی۔ اس کی بات پر وہ پتھرا سی گئی، اور وہ جانے کے لیے مڑا تو وہ بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے جا رہی۔ سرقام علی خان، میں ہمیشہ آپ کی وفادار رہوں گی۔ آپ چاہیں تو دوسری شادی کر لیں، لیکن میرے نام سے اپنا نام جدا نہ کیجیے گا، میں مر جاؤں گی۔ اس کی بات پر سرقام علی خان نے آنکھیں میچ دیں اور نرمی سے اسے خود سے الگ کرتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے زینب سلطان کو روتے گڑ گڑاتے چھوڑ گیا تھا۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر اسے اپنی کلائی پر جلن سی محسوس ہوئی۔ زینب کو الگ کرتے ہوئے اس کے ناخنوں سے اس کی کلائی پر خروچ آئی تھی۔ سرقام علی خان کی بائیں آنکھ سے ایک آنسو نکل کر اس کی بیئرڈ میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی کلائی پر لب رکھے اور بے دردی سے اپنی آنکھیں مسلی جو شدت ضبط سے سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ فائقہ سلطان کے شوہر نے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ فائقہ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن ماں باپ کا اکلوتا ہونے کی وجہ سے وہ ماں کے آگے مجبور ہو گیا اور اپنی ایک یتیم کزن سے شادی کر لی جو بچپن سے اس سے منسوب تھی۔ لیکن چونکہ عفان کو فائقہ پسند آ گئی تھی، اس لیے اس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے فائقہ کو اپنایا تھا۔ فائقہ کے لیے یہ خبر کسی دہشت سے کم نہ تھی۔ وہ دردانہ بیگم کے گھر تھی۔ جب اسے عفان کے نکاح کی بات پتہ چلی، وہ ریش ڈرائیونگ کرتی ہوئی گھر پہنچنا چاہتی تھی، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ اسے کسی مظلوم کی آہ لگ گئی تھی۔ راستے میں اس کی گاڑی ایک تیز رفتار ٹرک سے ٹکرا گئی اور ہوش و خرد سے وہ بیگانہ ہو گئی۔ جس وقت وہ دوبارہ ہوش میں آئی تو عفان اس کے پاس موجود تھا، لیکن وہ اپنی دونوں ٹانگیں کھو چکی تھی۔ اپنی یہ حالت دیکھ کر وہ چیخنے چلانے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے سکون کا انجیکشن لگایا اور وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ زرخام جس وقت اسلام آباد پہنچا رات گہری ہو رہی تھی۔ موسم ابر آلود ہو رہا تھا۔ کالے بادلوں نے آسمان کو ڈھک رکھا تھا۔ زرخام کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ اس نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف اس کا بہترین دوست فاران تھا۔ زرخام، سفیر خان اس وقت اسلام آباد میں نہیں ہے، وہ مری میں اپنے کاٹیج میں گیا ہوا ہے۔ اور کون ہے اس کے ساتھ؟
کوئی لڑکی ہے اس کے ساتھ، شاید کوئی کال گرل ہے۔ اوکے تھینک یو۔ اس نے کال کٹ کر کے موبائل ڈیش بورڈ پر ڈالا اور گاڑی کا رخ مری کی طرف موڑ دیا۔ شدید دھند، تیز بارش اور اولوں کے درمیان وہ تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا۔ انتقام کی آگ انسان کو پاگل بنا دیتی ہے۔ وہ 5 گھنٹے کا سفر طے کر کے اسلام آباد پہنچا تھا۔ اب اسے مری پہنچنے کے لیے مزید 1 گھنٹہ اور ڈرائیو کرنی تھی۔ وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ کافی رات ہونے کی وجہ سے اس وقت روڈ خالی تھی۔ وہ جس وقت مری پہنچا وہاں برف باری شروع ہو چکی تھی۔ سردیوں کی کالی راتیں تھیں، آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، چاند بھی کہیں بادلوں کی اوٹ میں چھپا بیٹھا تھا۔ ہر طرف برف کی سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی گاڑی کاٹیج سے کافی پہلے ہی پارک کی اور ماسک سے چہرہ ڈھک لیا۔ وہ بہت احتیاط سے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ کاٹیج کے سامنے سے ہوتا ہوا ایک لمبا چکر کاٹ کر اس کے اگبی حصے میں پہنچا جہاں 5 فٹ کی ایک ایلومینیم کی ونڈو تھی۔ اس نے پاس پڑا ایک پتھر اٹھایا اور شیشے پر دے مارا، جس سے رات کے گہرے سناٹے میں شور پیدا ہوا، لیکن یہ صرف چند لمحوں کے لیے تھا۔ وہ کانچ ہٹاتا ہوا اندر داخل ہوا اور سامنے کمرے کے کھلے دروازے سے اسے سفید نیم برہنہ حالت میں بیڈ پر پڑا نظر آیا۔ وہ گاڑی سے اپنے ساتھ رسی بھی لایا تھا۔ شراب کے نشے میں ڈوبا وہ ہوش و خرد سے بیگانہ تھا۔ سرغام علی خان نے اسے اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور لا کر دوسرے کمرے میں موجود ایک کرسی کے ساتھ اسے باندھ دیا۔ اس کا نشہ دور کرنے کے لیے پہلے اسے پانی میں لیمو ڈال کر اس کے منہ میں انڈیلا، جس کے جواب میں اس کے منہ سے مغلظات کا ایک طوفان نکلا تھا۔ سرغام علی خان کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ اس نے مری کی یک بستہ سردی میں پانی کی بالٹی بھر کر اس کے اوپر انڈیلی تو وہ ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا۔ سرغام نے ایک چیئر گھسیٹ کر اس کے سامنے رکھی اور موبائل سے زینیہ کی تصویر نکال کر اس کے سامنے رکھی۔ اس لڑکی کو جانتے ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سرغام نے پاکٹ میں سے ایک چاقو نکالا اور اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ ہاں جانتا ہوں، وہ کسی رٹے رٹائے طوطے کی طرح بولا۔ ٹھیک ہے، پھر انجام کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں۔ سرغام نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ معافی؟ ایسا تو سوچنا بھی مت۔ تم ہو کون؟ میں تمہاری موت ہوں۔ مرنے سے پہلے اپنی موت کا چہرہ دیکھنا چاہو گے؟ اس نے میکان کے انداز میں سر اس بات میں ہلایا۔ سرغام علی خان نے اپنا ماسک سے میں چھپا چہرہ آزاد کیا اور اپنی پاکٹ سے پسٹل نکال کر اس کے عین دل کے مقام کا نشانہ لیا اور 6 کی 6 گولیاں اس کے جسم میں اتار دیں، اور جہاں سے آیا تھا وہاں سے ہی نکل کر گاڑی تک پہنچا اور وہاں سے ایبٹ آباد کی طرف نکلتا ہوا واپس اسلام آباد لوٹ آیا۔ وہ اسٹاپ پر بس کا ویٹ کر رہی تھی۔ وہ ایک انٹرنیشنل فرم میں ایک ایڈیٹر کے طور پر کام کر رہی تھی۔ جب کافی دیر کھڑے رہنے کے بعد بھی اسے گاڑی نہیں ملی تو وہ پیدل ہی چل پڑی۔ KFC کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے شدید بھوک کا احساس ہوا اور وہ کچھ سوچتے ہوئے اندر بڑھ گئی۔ اپنا آرڈر لے کر وہ چیئر سنبھال رہی تھی جب اسے جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ اس آواز کو وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا تو وہ وہی تھا۔ اس کے لب خفیف سے واں ہوئے اور پھر آپس میں پیوست ہو گئے۔ آنکھوں میں نمی آ ٹھہری۔ بیگ کے اسٹریپ پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی۔ وہ سرغام علی خان تھا۔ بلا شبہ وہ اسے پورے 6 سال کے بعد دیکھ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے رخ موڑ لیا، مبادا وہ اسے دیکھ نہ لے۔ کسی بات پر وہ ہنسا تھا۔ اس کے ساتھ زینیہ، صفان اور ایک 4 یا 5 سال کا بچہ بھی تھا۔ اس کا جی چاہا وہ پلٹ کر اسے ہنستے ہوئے دیکھے، کیونکہ وہ ہنستے ہوئے بہت خوبصورت لگا کرتا تھا، لیکن اس نے خود کو ڈانٹا۔ اسے کمزور نہیں پڑنا تھا۔ وہ بیگ سنبھالتے ہوئی باہر نکل آئی۔ فضا میں ایک دم سے جیسے گھٹن سی بھر گئی تھی۔ دل ایک دم ہی دکھ سے بھر گیا تھا۔ بھولے بسرے دکھ شور مچانے لگے۔ وہ مرے ہوئے قدموں سے چلتی ہوئی ہاسٹل میں داخل ہوئی اور اپنے روم میں آ کر ٹیبل پر سر رکھا اور آنسوؤں کو بہنے دیا۔ وہ بے آواز روتی رہی اور یہاں تک کہ اس کی آنکھیں خشک ہو گئی۔ محبت کے لیے بہایا گیا آنسو جہاں بھی گرے زمین کو بنجر کر دیتا ہے، اور ان گزرے 6 سالوں میں اس نے 2 ہی کام شدت سے کیے تھے، ایک سرغام علی خان سے عشق اور دوسرا اس کو بھول جانے کا عہد۔ لیکن آج جب 6 سال کے بعد سرغام علی خان کو سر راہ نظر آ گیا تو اسے لگا وہ اپنا عہد نہیں نبھا سکے گی۔ وہ تو آج بھی وہیں مقیم تھا، اول روز کی طرح اس کے دل کا حکمران۔ اسے دیکھ کر اسے لگا کہ وہ تو کبھی اسے چھوڑ کر آئی ہی نہیں تھی۔ نہیں، مجھے اب اسے یاد نہیں رکھنا۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں صرف تجھ کو سنوں جان کہ تیرا لہجہ تو بولتا ہے تو پھر خوشبوؤں میں ملتا ہے۔ 6 سال پہلے جب وہ انتقام کی آگ بجھا کر لوٹا تو اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ زینیہ آپی کو منا لے گا۔ وہ اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ زینب سلطان اس کی روح میں بس چکی تھی۔ اس کے بغیر تو اب بس سانس بھی مشکل سے آنی تھی۔ وہ ایک فیصلہ کر کے لوٹا تھا، لیکن شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جس وقت وہ حویلی میں داخل ہوا اسے ویرانی سے محسوس ہوئی تھی، لیکن اس نے سر جھٹک دیا اور سست قدموں سے اندر ہال میں داخل ہوا اور سامنے پڑے صوفے پر ہی لیٹ گیا۔ سارا خاتون سے زینیہ کی خیریت معلوم کر کے اسے اس کا خیال آیا، جسے وہ کمرے میں ہی رہنے کا پابند کر گیا۔ وہ سارا خاتون سے اجازت لے کر اپنے روم میں آ گیا۔ کمرہ خالی اور سنسان پڑا تھا۔ وہ اپنے کپڑے نکالنے کے لیے جب وارڈروب کھولی تو وہاں سے زینب کے سارے کپڑے غائب تھے۔ وہ تیزی سے واش روم کی طرف بڑھا، وہ بھی خالی تھا۔ اس کے اوسان قطع ہو گئے۔ اس نے پاگلوں کی طرح حویلی کا چپا چپا چھان مارا، لیکن وہ نہیں ملی۔ وہ وہاں ہوتی تو ملتی۔ آخر میں وہ پاگلوں کی طرح بالوں میں ہاتھوں کی انگلیاں پھنسا کر بیٹھ گیا۔ اس نے گاڑی کی چابی لی اور تیز رفتاری سے گاڑی لے کر سلطان خان کی حویلی پہنچا۔ اس کا خیال تھا وہ وہیں آئی ہوگی، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔
وہ حویلی لوٹ آیا لیکن اجڑا بکھرا سا، لیکن وہ زینب سے بدظن ہو گیا۔ بیٹا وہ تمہارے رویے سے نا امید ہو کر یہاں سے چلے گی، لیکن ہم اسے ڈھونڈیں گے، وہ انشاءاللہ مل جائے گی۔ نہیں ماں، اب اسے کوئی نہیں ڈھونڈے گا، کوئی بھی نہیں، وہ اپنی مرضی سے یہاں سے گئی ہے، اب خود ہی لوٹ کر آئے گی۔ زینیہ آپ ہی ٹھیک کہتی تھی، یہ لڑکی تمہیں پیار کے جال میں پھنسا کر مار دے گی۔ امو جان، اس نے آپ کے بیٹے کی جان لے لی ہے۔ اسے سالوں لگے خود کو سنبھالنے میں، اس نے سرداری چھوڑ دی اور ماں کو لے کر شہر آ گیا۔ اس بار زائرہ خاتون نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن اس نے اپنے گاؤں کے لوگوں سے جو وعدہ کیا تھا وہ اس نے وفا کیا، اور 3 سال کی قلیل مدت میں ڈیم تعمیر ہو گیا۔ اس میں بہت سے لوگوں کی کاوش شامل تھی۔ صفوان نے اپنا دبئی میں موجود ایک فلیٹ بیچ کر اس کی ساری رقم ڈیم کے لیے دی تھی۔ فائقہ سلطان کی بربادی، زینب سلطان کی گمشدگی اور اکلوتے بھانجے کے قتل نے سلطان خان کے کندھے جھکا دیے۔ وہ بائیں طرف کے فالج کا شکار ہو کر بستر مرگ پر پڑا تھا، اور اب اسے خدا بھی یاد آیا تھا۔ اس نے اپنی شہر میں موجود ساری زمین بیچ کر ڈیم کے لیے پیسے دے دیے تھے۔ زینیہ آپی کی شادی بہت دھوم دھام سے صفوان کے ساتھ ہو گئی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش و خرم تھی۔ اس کا ایک 4 سال کا بیٹا بھی تھا جس کا نام زرغام نے قلب مومن رکھا تھا، اور اس کی ساری عادتیں زرغام علی خان کے جیسی۔ زینیہ کی زندگی میں بس ایک ہی ملال تھا کہ اس کی وجہ سے زرغام علی خان کی زندگی ادھوری ہو گئی۔ اس نے اپنی پرانی جاب پھر سے شروع کر دی تھی، اور وہ پاکستان میں کم ہی ٹکتا تھا۔ کبھی کہاں اور کبھی کہاں، اس کی زندگی کا مقصد بس لوگوں کی خدمت تھی۔ آج بھی اس پر بہت سی لڑکیاں مرتی تھیں، اور کئی ایک نے اسے پرپوز بھی کیا تھا، جس کے جواب میں وہ انہیں بتاتا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے، اور اپنے موبائل میں موجود چند ایک تصاویر تھیں زینب کی جو وہ ثبوت کے طور پر پیش کرتا۔ رات کو جاگتے رہنے کی وجہ سے صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ وہ جلدی سے فریش ہو کر بغیر ناشتے کے ہی باہر نکل آئی تھی۔ آج لیٹ ہو جانے کی وجہ سے اس نے پوائنٹ سے جانے کا فیصلہ ترک کیا، اور پاس سے گزرتے رکشے کو روک کر پتہ سمجھا کر بیٹھی تھی جب اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ دوسری طرف اس کی یونیورسٹی کی دوست الینا تھی، جو کہ اب اس کی کلیگ بھی تھی۔ اسلام آباد میں آ کر وہ شروع میں اس کے گھر ہی رہی تھی۔ وہ اس کے تمام حالات سے بخوبی آگاہ تھی۔ اس نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے اس کی تشویش میں ڈوبی آواز ابھری، ہیلو زینی، کہاں ہوں؟ کیا ہوا ہے؟ تم ابھی تک کہاں ہو؟ الینا، میری آنکھ لیٹ کھلی ہے تو بس راستے میں ہوں، اوکے جلدی سے آؤ۔ واپس میں پہنچی تو الینا اس کے ہی انتظار میں تھی۔ وہ شاید اسے کچھ بتانا چاہتی تھی، لیکن زینب کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ بائی دا وے، تم اتنا لیٹ کیوں، اور یہ تمہاری آنکھیں کیوں اتنی سرخ ہو رہی ہیں؟ وہ کھوجتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ نظریں چرا گئی۔ ہاں، رات کو ٹھیک سے سوئی نہیں میں۔ اچھا، الینا نے بے یقینی سے اسے دیکھا مگر بولی کچھ نہیں، کیونکہ سامنے سے ان کا ایم ڈی خاور آ رہا تھا۔ ان دونوں نے جلدی سے اپنی اپنی سیٹ سنبھالی، لیکن لنچ بریک تک وہ کوئی بھی کام نہ کر سکے۔ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ الینا نے اسے نوٹ کیا لیکن بولی کچھ نہیں۔ اس کی عادت نہیں تھی خواہ کھوجنے کی۔ لنچ بریک میں وہ دونوں کیفیٹیریا جا رہی تھی۔ وہ سیڑھیوں پر ٹھٹک کر رکی، کیونکہ وہ ایم ڈی خاور حسن سے محو گفتگو اوپر کی طرف آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اس سے چھپنا چاہتی تھی، لیکن عین اسی لمحے اس نے بات کرتے ہوئے اوپر کی طرف دیکھا۔ وہ اس لمحے کے لیے تیار نہیں تھی۔ زینب سلطان کا دل کسی نے مٹھی میں لیا۔ وہ بھی کچھ لمحے جھٹکا، لیکن اگلے ہی پل وہ پھر سے گفتگو میں مشغول ہو گیا۔ گیٹ اسائڈ پلیز، کسی نے کہا، اور وہ گویا حواسوں میں لوٹ آئی۔ اس نے جلدی سے زینہ عبور کرنے کی کوشش کی، اور اسی چکر میں وہ دھڑام سے نیچے جا گری۔ جوتے کی ایڑی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ شرمندگی سے سر بھی نہ اٹھا سکی۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے امید تھی کہ وہ اس کے پاس آئے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ریلنگ کا سہارا لے کر جب وہ اٹھی تو وہ کہیں نہیں تھے۔ اس کی کہانی چھلنی ہو گئی تھی۔ وہ بیگ سنبھالتی ہوئی اٹھی اور ڈسپینسری چلی آئی۔ بینڈیج کروا کر جب وہ باہر نکلا تو وہ سامنے آ گیا تھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ زیب تن کیے، آنکھوں پر سن گلاسز چڑھائے، اپنے اکھڑ اور مغرورانہ انداز لیے، اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا، مجھے پتا تھا تم ادھر ہی آئی ہوگی۔ کیسی ہو؟ اس نے نم پلکیں اٹھائی، لیکن بولی کچھ بھی نہیں۔ ان 6 سالوں میں تم ذرا بھی نہیں بدلی، ویسے ہی ہو۔ وہ بات 6 سالوں کی کر رہا تھا، لیکن احساس یہ دلا رہا تھا کوئی 6 گھنٹوں بعد مل رہے ہو۔ وہ بھی کہنا چاہتی تھی کہ تم بھی نہیں بدلے، وہی اکڑ اور غرور جوں کا توں ہے، لیکن زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں؟ اس نے امڑ کر آنے والے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلا اور دوسری جانب مڑ گئی، اور وہ بھی اس پر ایک قہر برساتی نظر ڈال کر وہاں سے نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اپنا سارا غصہ اسٹیئرنگ پر نکالا۔ میں پاگل ہوں جو اس لڑکی کے پیچھے خوار ہو رہا ہوں۔ اس نے موبائل نکالا اور زینیہ کو کال ملائی۔ ہیلو کی آواز سنتے ہی وہ بول پڑا، زینیہ آپی، آپ کل مجھ سے کسی لڑکی کی بابت پوچھ رہی تھی۔ آپ اور امو جان آگے جا کر بات کر لیں، اس کے گھر والوں سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کال کٹ کر دی۔ زینب سلطان، اب تم خود مجھ تک آؤ گی۔ میں نے اپنی انا، غرور، سب کچھ پسے پشت ڈال کر تمہاری طرف بڑھا، لیکن تم آج بھی 6 سال پہلے والی جگہ پر کھڑی ہو۔ زینب سلطان نے دوبارہ آفس جانے کے بجائے ہاسٹل کو نکل گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی اب وہ کام تو کوئی نہیں کر سکے گی، تو بہتر ہے کہ دوسروں کی نظروں میں تماشا بننے کے بجائے ہاسٹل ہی چلی جاؤں۔ ارے زینب، تم نے نئے باس کو دیکھا ہے؟ یار کیا چیز ہے!
زینب آج آفس آئی تو علینا اسے نئے باس کے بارے میں بتانے لگی۔ زینب کو تو ان باتوں میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا دنیا میں زرغام علی خان سے زیادہ خوبصورت مرد کوئی ہے ہی نہیں۔ علینا کافی دیر اس کی تعریفیں کرتی رہی اور پھر زینب کی عدم دلچسپی دیکھتے ہوئے خاموش ہو گئی، جو اپنے کام میں مگن فائل سیٹ کر رہی تھی۔ تبھی ایم ڈی خاور حسین کے ساتھ زرغام علی خان اندر داخل ہوا۔ علینا نے اس کا بازو پکڑ کر اس کی طرف اشارہ کیا اور ساتھ ہی زیر لب بڑبڑائی، نیو باس۔ اور زینب سلطان کی جو نگاہ اٹھی تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ زرغام علی خان کے ساتھ ایک بے حد ماڈرن لڑکی اس کے بازوؤں پر ہاتھ ٹکائے آگے بڑھ رہی تھی۔ یار اس ڈائن کو دیکھو کیسے چپک رہی ہے اس کے ساتھ، خاور حسین کی بہن ہے۔ علینا نے جھک کر زینب کے کان میں سر کے قریب سرگوشی کی اور وہ تینوں چلتے ہوئے آ کر زینب کے کیبن کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ایک ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں گھسائے دوسرے ہاتھ سے سگار کی کش لے رہا تھا۔ بات کرتے کرتے اس نے نظر اٹھا کر زینب سلطان کو دیکھا جو کنکھیوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ دو قدم چل کر زینب کے قریب ہوا۔ آپ کا کیا نام ہے میم؟ جی زینب سلطان۔ اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی اور اس کے زینب سلطان کہنے پر غصے سے زرغام علی خان کی پیشانی سلبٹوں سے بھر گئی۔ اوکے، آپ کا کیا کام ہے یہاں؟ جی میں ایڈیٹنگ کرتی ہوں اور ساتھ کبھی کبھار کچھ لکھ بھی لیتی ہوں۔ اس ہفتے کا میگزین کور آپ نے ایڈٹ کیا تھا؟ جی ہاں، وہ اعتماد سے بولی۔ دیکھیے مس، کیا نام ہے آپ کا؟ اس کی ایکٹنگ پر زینب نے دانت پیسے۔ اس کا دل چاہا سامنے پڑی ساری فائلز اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ جی زینب سلطان۔ اس نے ضبط کے گھونٹ بھرتے ہوئے جواب دیا۔ دیکھیے مس، آپ نے جو یہ کور ایڈٹ کیا اس پر آپ نے بہت تیز رنگوں کا استعمال کیا۔ یہاں اگر تحریر سرخ کے بجائے بلیک کلر میں ہی ہوتی تو یہ زیادہ اچھی دکھتی۔ اس نے ایک جگہ پر انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، آج کے بعد آپ جو ایڈٹ تیار کریں گی وہ پہلے مجھے دکھائیں گے، پھر اس کے بعد وہ پروو ہوگی، انڈرسٹینڈ؟ یس سر، اس نے چبا چبا کر لفظ ادا کیے۔ اوکے، پھر ابھی آپ کے دماغ میں اس ویک کے کور کے لیے جو آئیڈیاز ہیں وہ لے کر آپ میرے آفس میں آ جائیں۔ جی سر۔ وہ مسکراہٹ ضبط کرتا ہوا اپنے آفس میں چلا گیا اور روم میں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لیپ ٹاپ اٹھائے اندر چلی آئی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی اور لیپ ٹاپ پر اسے کچھ ڈیزائن دکھانے لگی۔ زرغام نے اپنی سیٹ چھوڑی اور اس کی سیٹ کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ زینب کو اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے تھوک نگلا اور پھر سے اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ دکھانے لگی جب زرغام نے اس کے کان کے پاس جھکتے ہوئے ہاتھ سے بس اسکرین پر ٹچ کر کے پوچھا اور اس کے لب اس کے کان کی لو سے ٹکرائے اور لیپ ٹاپ زینب سلطان کے ہاتھ سے نیچے جا گرا جسے زرغام نے بروقت پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو کیا میں سمجھا دوں؟ زرغام علی خان کی شرارت سے بھرپور آواز اسے حواسوں میں کھینچ لائی۔ اس نے بے ساختہ اپنے سامنے رکھا لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ جی نہیں، مجھے سب سمجھ آتا ہے۔ اچھا؟ وہ بے اختیار ہنس دیا۔ مثلاً کیا کیا سمجھ آ گیا آپ کو؟ لہجہ زمانی تھا۔ میں چلوں، اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا اور اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ کچھ دیر رکو زینب، مجھے تم سے کچھ باتیں کلیئر کرنی ہیں، لیکن میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس نے دل کی آواز پر لات ماری۔ وہ اپنی کہہ کر بیرونی دروازے کی طرف مڑ گئی۔ زینب سلطان، میری باتوں کا جواب دے کر جاؤ، ورنہ میں ابھی اس آفس سے تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر لے جاؤں گا، اور تم جانتی ہو کہ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ یہ صرف دھمکی نہیں ہے، اگر تم نے اس کمرے سے باہر قدم رکھا تو مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی۔ اور وہ پاؤں پر ٹکتی واپس آ کر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ اس رات جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے آنے تک اس کمرے سے نہیں جانا، پھر تم کیوں بھاگ گئی؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ آ کر میرے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا انتظار کرنا۔ میں نے آپ کو روکا بھی تھا، اپنی انا کو روند کر آپ کی طرف پیش قدمی کی تھی، لیکن آپ ایک بھی لفظ کہے بغیر چلے گئے۔ پھر میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ آپ میرے نام کے ساتھ اپنا نام ہٹا دیں، میں آپ کی پہنچ سے دور چلی جاؤں، تاکہ کم سے کم آپ کا نام تو میرے نام سے جڑا رہے۔ آخر میں اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی سے گھل گئی۔ نام تو تم ابھی اپنا زینب سلطان ہی کہلواتی ہو، بس پھر نکاح نامے پر زینب زرغام علی خان لکھا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تنزیہ مسکرائی۔ کچھ اور پوچھنا ہے سر؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور زینب سر جھکائے بیٹھے زرغام علی خان پر ایک نظر ڈال کر باہر نکل گئی، جبکہ زرغام علی خان نے آفس کے امپلائیز کی کوائف والی ویب کھولی اور زینب سلطان کے نام پر کلک کیا۔ نام زینب سلطان، والد یا شوہر کا نام زرغام علی خان، سٹیٹس شادی شدہ۔ زرغام علی خان کے چہرے پر ایک الوہی چمک اٹھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے زینیا کا نمبر ڈائل کیا۔ زینیا آپی، مبارک ہو، آپ کی بھابھی مل گئی ہے۔ شہزادے، سچ کہہ رہے ہو؟ اس کی خوشی سے چور آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ بالکل سچ، اس کی آواز میں کھنک تھی۔ کب لا رہے ہو اسے گھر؟ بس پہلے اسے منا لوں پھر لے کر آتا ہوں۔ اوکے، بیسٹ آف لک۔ تھینکس۔ وہ اپنے کام میں مگن تھی، وہ پوری دل جمی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ وہ زرغام علی خان کو مزید باتیں سنانے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ تبھی وہ اسے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہر انداز میں عجلت تھی۔ وہ اسے دیکھا کر اسے نظر انداز کرتی ہوئی مزید تندہی سے کام کرنے لگی۔ وہ اسے مخاطب کرنے کی جگہ اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر عجلت میں بولا، زینب جلدی چلو، میرے ساتھ کچھ کام ہے تم سے۔ اس کی اس حرکت کے پر سب لوگ ان دونوں کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ سب کی نظر زرغام علی خان کے ہاتھ میں موجود زینب کے ہاتھ پر تھی۔ علینا نے حیران ہو کر دونوں کو دیکھا۔ زینب نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے درشتی سے اپنا ہاتھ اس کے
زینب نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے درشتی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ سر ابھی آفس آورز ہیں، بعد میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ زرگام علی خان غضبناک ہوا۔ زینب، زرگام علی خان، میں کیا کہہ رہا ہوں تمہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب کی بار اس نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ تبھی زینب نے بھی خود کو اس سے چھڑانے کی جدوجہد کی اور تبھی پاس پڑا ایک فریم نیچے گر کر چکنا چور ہو گیا۔ آفس میں سب لوگوں کو سانپ سونگ گیا تھا۔ اتنے دنوں میں وہ زرگام خان کو اتنا تو جان ہی گئے تھے کہ وہ غصے کا بہت تیز ہے۔ زرگام علی خان نے مٹھیاں بھینچ کر زینب پر ایک نظر ڈالی، جس کی آنکھوں میں آنسو اس کے چہرے سے ہوتے ہوئے اس کی نظر اس کے پاؤں پر گئی، جہاں شیشے کا ایک ٹکڑا لگنے سے اس کے پاؤں خون سے رنگین ہو گیا تھا۔ وہ جھک کر اس کے پاؤں کے قریب بیٹھ گیا، اس کا پاؤں اٹھا کر اپنے گھٹنے پر رکھتے ہوئے علینا کو فرسٹ ایڈ باکس لانے کے لیے بولا۔ سب لوگوں کے لیے یہ سین بہت دلچسپی لیے ہوئے تھا۔ ان کا نیا باس آفس کے ایک امپلائی سے آخر چاہتا کیا ہے؟ زینب کی ڈریسنگ کر کے وہ اٹھا اور اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ زینب، امو جان ہاسپٹل میں، وہ تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ کیا؟ اس کی بات پر وہ جلدی سے اٹھی لیکن اتنی ہی تیزی سے واپس بیٹھ گئی۔ زرگام علی خان نے اپنے آس پاس سب کی چہمہ گوئیاں سنی، جس میں دبی دبی ہنسی بھی شامل تھی۔ اس نے جہاں تک نظر پہنچتی تھی وہاں تک کڑی نظر ڈالی۔ سب نظریں چرا کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہونے لگے جب اس نے ہاتھ اٹھا کر سب کو متوجہ کیا۔ جی، تو آپ سب لوگ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو ہیں زینب سلطان، یہ میری آفیشیلی وائف ہے۔ ہماری شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں، اس لیے آپ سب کو اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اب سب حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جبکہ زرگام علی خان نے جھک کر اسے باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ اس کے اٹھانے پر زینب نے احتجاج کیا، لیکن اس نے کہاں کسی کی سننی تھی۔ ہاسپٹل میں صفوان اور زینیا دونوں موجود تھے۔ زرگام اسے اٹھائے جب ہاسپٹل پہنچا تو زینیا نے اپنی ہنسی روکنے کے لیے منہ دوسری طرف کر لیا۔ اسے بینچ پر بٹھا کر وہ زینیا کی طرف مڑا۔ اپیا، کہاں ہے امو جان؟ آپ نے کہا تھا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں زینب کو لیے بغیر نہ ہوں، دیکھیں میں اسے لے آیا ہوں۔ بتائیں نا کہاں ہے امو جان؟ اس کی خاموشی پر وہ اور پریشان ہو گیا، جبکہ زینیا سے اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو گئی۔ زینب اور صفوان نے زرگام کی حالت دیکھ کر کہکہا لگایا، جبکہ زینیا نے آگے بڑھ کر زینب کو گلے لگا لیا۔ ڈیئر بھابھی، کہاں غائب ہو گئی تھی؟ ویسے بتاؤں، امو جان بالکل ٹھیک ہے، وہ نا ہم نے سوچا ویسے تو کیا پتا میرا بھیا تمہیں منانے میں کتنا وقت لگا دے، اس لیے ہم نے اس کے ساتھ چھوٹا سا مذاق کیا تھا۔ تو پھر بھابھی جان چلیں گھر؟ زینب نے نظر اٹھا کر زرگام علی خان کو دیکھا اور اس کے جذبے لٹاتی نظروں سے گھبرا کر سر جھکا لیا۔ آج زینب کے گھر آنے کے پورے 7 دن کے بعد اس کا ولیمہ تھا، اور ان 7 دنوں میں زرگام کو زینب کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھنے دی گئی تھی۔ زرگام نے بلو کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس آج کی تقریب پر چھایا ہوا تھا۔ وہ بار بار اپنی کلائی میں بندھی گھڑی پر وقت دیکھ رہا تھا، اور پھر اس کا انتظار ختم ہوا۔ بلو کلر کے لہنگے میں جس پر گولڈن کام کیا ہوا تھا، مہندی سے سجے ہاتھ، کلائیوں میں بھر بھر کر چوڑیاں ڈالی گئی تھی، نفاست سے کیا گیا میک اپ زرگام علی خان کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ وہ پلکیں جھپکنا بھی بھول گئی۔ زینب کے ساتھ علینا اور زینیا تھی۔ اس اسٹیج پر اس کے برابر بٹھا کر زینیا زرگام علی خان کے پاس آئی اور اس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ زینیا کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ صفوان گیا اس کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا قلب مومن بھاگ کر زرگام علی خان کی گود میں بیٹھ گیا۔ ماموں، کیا یہ ہماری مامی ہیں؟ وہ پرشوق نظروں سے زینب کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جی بیٹا، زرگام نے جھک کر اس کے گال پر کس کرتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا؟ اس نے اچھا کو لمبا کھینچا۔ کیوں، کیا ہوا؟ مامی اچھی نہیں لگی؟ نہیں، پیاری ہیں، بٹ آپ سے زیادہ نہیں۔ اور اس کی بات پر سب کا جاندار کہکہا ساتھ گونجا۔ بیٹا، یہ تو آپ اپنے ماموں سے پوچھیں کہ انہیں مامی کتنی پیاری لگتی ہیں، زینیا نے شرارت سے قلب مومن کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر زینب کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ وہ تو قلب مومن سے 100% متفق تھی۔ وہ جانتی تھی وہ شہزادوں کی آن بان والا شخص ہے، اسے تو کوئی بھی مل سکتی تھی، لیکن اس کے رب نے اسے زینب سلطان کی قسمت میں لکھا تھا۔ وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا، جس نے اس کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا کی۔ ولیمے کی تقریب سے وہ اسے لے کر سیدھا اپنے فارم ہاؤس کے لیے نکلا تھا۔ زینب سلطان سرشار سے اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی، اور وہ تو ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ آج وہ ہر فکر، ہر پریشانی سے آزاد ہو گیا تھا۔ وہ گزرے ہر پل کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بیچ روڈ میں گاڑی روک دی اور مڑ کر پرشوق نظروں سے زینب سلطان کے اس سجے سورے روپ کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ آج ایک راز کی بات بتاؤں؟ اس کی بات پر اس نے اپنی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، اور اگلے پل پلکوں کی جھالر پھر سے گرا دی۔ وہ اس کی لو دیتی آنکھوں میں دیکھنے کی سکت نہیں تھی۔ میں تمہیں بہت پہلے سے جانتا ہوں، تقریباً 12 سال پہلے سے، جب تم شاید نئی کالج گئی تھی۔ میں نے ایک بار شہر سے گاؤں آتے ہوئے تمہیں راستے میں دیکھا تھا۔ تمہاری گاڑی خراب ہو گئی تھی، اور تب میں نے تمہاری گاڑی ٹھیک کی تھی، لیکن تم ہوش میں ہوتی تو مجھے بھی دیکھتی۔ لیکن تمہارا شاید پیپر تھا اور تم اپنی کتاب پر جھکی تھی۔ تم نے تو تبھی میرا دل چرا لیا تھا۔ جب جرگے میں نے تمہارا نام لیا تو تم نے یہ نہیں سوچا کہ میں تمہارا نام کیسے جانتا ہوں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں جانتا تھا۔ وہ مسکرایا تو اس کے گالوں کے ڈمپل گہرے ہوئے، اور زینب سلطان سوچنے لگی کہ کیا کوئی مرد بھی اتنا خوبصورت لگ سکتا ہے، اور اس کے دل نے گواہی دی کہ وہ اس کی خوبصورتی میں ایک سحر ہے جس سے وہ کبھی بھی نہیں نکل سکتی۔ میں تمہیں دیکھنے کے لیے تمہارے کالج کے باہر کھڑا رہتا تھا، اور تمہاری وجہ سے میں نے اپنی کئی ایک کلاسز بھی بنک کی تھی۔
جانتی ہے میں زینی آپ ہی کبھی ساتھ لے کر آیا تھا، وہ تمہیں دیکھنے آئی تھی کہ وہ کون ہے جس کے لیے ان کا بھائی بھی دیوانہ ہو گیا ہے۔ اس کی باتیں سن کر حیران ہو رہی تھی۔ سرگام علی خان نے اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنی نرم گرم گرفت میں لیا اور اسے اپنی باہوں کی گرفت میں لے کر اپنے قریب کیا اور اپنے لب اس کے سر پر رکھ دیے، جبکہ زینب سلطان نے سکون سے اس کے سینے پر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ بادلوں کی اوٹ میں چھپا چاند پہ ان کے ملن پر مسکرا دیا۔ زندگی دکھ اور سکھ کا نام ہے، خوشیاں اور غم تو زندگی کے ساتھ ہیں، اور بہادری سے ان کا مقابلہ کرنے والا ہی زندگی کے میدان میں کامیاب ہوتا ہے۔ ختم شد۔